that what are the present challenges that our Pakistan economy is facing. Well, the real one is that there is political uncertainty which is overlapping with the economic uncertainty, but without the reform agenda. And what happens next is the time and space for policy intervention is very limited and people have very high expectations. The third challenge is our negotiations with the IMF. And the fourth one is the increase in the prices, the inflation, unemployment, the trade deficit, and that's what Pakistan economy is going through. Today we have a panel of good experts, learned experts, and what we have, our first speaker today is Dr. Abid Salehi. I would like to share his introduction before I call him over here. And Dr. Salehi is the Executive Director at Sustainable Development Policy Institute. At present, he serves on different policy-making forums and advisory boards, including National Advisory Council of the Planning Commission of Pakistan and the Pakistan Climate Change Council. And Dr. Salehi will be talking about the dynamics of Pakistan's economy. Thank you very much, Anil. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, my apologies for turning up late. I was caught up in some Thank you. So, Anil, he gave me specific responsibility and he asked me to set the scene for the learned speakers who would be, of course, sharing their thoughts and their expertise after me. So, he asked me one question. He said that, can you outline what are the structural impediments in Pakistan's growth conundrum and what can be done about it? So what I did, and Anil would be uploading a brief presentation. I tried to look at right from the beginning, from 1947, and tried to see that how did we reach here where we are today. It really pains and hurts that on 75th anniversary of Pakistan, while all of us, we should have been in a very festive mood and very jubilant and trying to celebrate our achievements for last 75 years. We are in yet another economic turmoil, which of course, as I said, is quite painful for every one of us. But why we are here, and I just looked at decades of economic growth performance, and I won't go into numbers or graphs even once my presentation is uploaded there. You would see that there are no graphs there. I tried to see that what happened. So the first 10 years, of course, it was a slow start. We had our teething difficulties. There was some problems. So from 47 to 57, one can say that we were just learning the art of taking care of a newly found Islamic Republic of Pakistan. At that time, of course, it was Republic of Pakistan. So we were just learning the art of governing Pakistan. And then we had 10 years of what we call green revolution and agricultural revolution, industrial revolution from 58 till 68. The 70s period, it again saw some bumps, but then if one compares, the economic growth was better than what we achieved in Yes, thank you. And then, of course, we entered in the 80s. 80s, again, it was a problematic decade for us, especially the late 80s. Late 80s till Pervez Musharraf came. We had a bit of prosperity in next 10 years. And again, we found ourselves where the economic indicators were nosediving. From
13 to 2018, it was again some boom. And then now we find that after achieving a growth of 5.7%, 5.9%, we are again struggling. So what is actually happening? And then I realized that these numbers, they don't actually give you the complete picture. So the numbers, they don't tell you about outliers, and outliers needs to be explained. For example, we need to mention that the decade of 70s, it was marred by fall of Dhaka, and it was marred by political uncertainty. We need to highlight here that the 90s were marred by the musical chair of change of prime ministership and use of presidential authority to abolish the parliament. And again, 2003 to 2008, the crude oil was $148 per barrel. It reached up to the $48 per barrel, and we had what we called the grand flood. Then again, if we look at the last 4 years, there was this pandemic, COVID, which comes in once in a century. So all these outliers, they are important when we look at our economic growth, and this is where we are. We have our internal problems, but these internal problems, they also get, of course, affected by external factors and external problems. From 1988 onwards, we entered in this structural adjustment programs, SAPs, and one can see that entry into SAP and whatever was prescribed by IMF and the World Bank at that time for poverty structural reform program and for all other programs, none of our government actually accepted it wholeheartedly. There was no political ownership of the programs which were suggested and prescribed by these international lenders. And each government and all the successive governments, including the current government, they entered in an IMF program which was negotiated by their predecessors. So, of course, there was no political ownership of the measures which had to be taken, and that's why the chronic issues that Pakistan's economy is facing, those are very much there. But then there is another thing that happened, and it is that people of my age can relate it, and I'm a dinosaur, that till our college era, we used to study Pakistan is an agro-based economy, and agriculture is the backbone of Pakistan's economy. And then all of a sudden, we took a quantum leap, and from agriculture, we bypassed industry and manufacturing, and we entered in services sector. So today, if you look, services sector contribute 58.9% of our GDP, agriculture contributes 21% of our GDP, and industry contributes 19% of our GDP, which is not a bad thing, but this evolution from agriculture to services sector, it couldn't accompany the evolution of human resources. So in case of agriculture, one can argue that skilled, semi-skilled, people with formal education, people without any education, all of them, they can find employments. In case of industry or manufacturing, one has to have either some set of skills or some set of education, semi-skilled or semi-education. In case of services sector, we require highly skilled or highly educated people only. So the workforce, the nature of workforce, it changed. So with this graduation from agriculture to services sector, which was without evolution of human resources, we found increased disparity and increased inequality. So agriculture is still taking care of more than 50% of your labor force. Agriculture is still making the most part of our exports. While services sector, if you look at the ratio of employment in services sector, it's still less than 25%. So people with high education, with high skills in services sector, which is providing job to less than 25%, of course they are earning more. People with low education, little education, or people with little skills in agriculture sector, which is only contributing 21% to the GDP,
they are more in numbers, and of course their income is less when we look at this equation. And that sort of inequality, structural inequality, I would say, with other elite capture, that is one of the problems our economy is facing today. But then there is another problem. And the other problem, the question that we keep on asking, that if the last government's economic performance was really that impressive, what happened now? And actually, if we look at the quality of our economic growth, our growth has a couple of salient features. First, it is consumption-based. You need to spend 96.2% of it is consumption-based. Out of that, and I'm quoting here economic surveys, the latest economic surveys numbers. Out of that 96.2%, 86% consumption comes from households, which means that they have very little saving. And whenever there is an internal or external shock, because they are consumption dependent, they would feel the brunt of changing economic environment. 96.2% consumption means reliance on imports, reliance on, because you don't have an industry and manufacturing. So whenever we grow for more than 5% for a couple of years, more than 2 years, we find ourselves in a balance of payment crisis. There is always a current account deficit, because people who have increased income, and we are talking of a sizable population, upper middle class and upper class, when their per capita income increases, their consumption increases, and that consumption is whatever they would like to have, it is not available in Pakistan. Ultimately, your import bill, that would increase, and once import bill would increase, that would have an impact on your dollars, and that would lead to current account deficit. The problem that we are facing now, that we don't have sufficient dollars to take care of our imports for more than 5 weeks. So today's numbers, as it stands, it's around $8.95 billion in state bank reserves, which is less than our 5 weeks import bill. Now, with this sort of economic growth quality, which is dependent on consumption, which is dependent on dollars, we use a slang that our economy got overheated, which means that if you take an old car on motorway and if you try to speed it up, you will find that its radiators, it would heat up, and the engine that would seize. So the similar thing happens with our economy whenever we try to grow by more than 5% for a couple of consecutive years, because we don't have enough industry and manufacturing to back it up. Now, what is happening today? And today, again, we are trying to negotiate with the IMF. As I said, that none of the governments, they go to IMF on their own choice, and they don't have political ownership of the program. So same happens with the current government. IMF has given 3 prior conditions to this government. So first, to put on record, of course, partly due to these subsidies which were given, the fuel and energy subsidies. The previous government, it actually violated its commitment with the IMF, and IMF program it halted. But then the current government, they had to take, they repeated the same mistake that the previous government made. Previous government had 5 years, and they wasted the first year trying to negotiate with friendly countries and not going to IMF. This government don't have 5 years, it had months, and it wasted the first 2 months negotiating with friendly countries, trying to find some sort of bailout rather than going to IMF, and ultimately they had to go to IMF. So I argue that had we gone to, we rolled back those energy subsidies right after the vote of no confidence, the rupee would have been at 185, 186 rupees per dollar. Today, it has already crossed 209 rupees in interbank, which means that in open market, that would have crossed 215 rupees per dollar. But IMF then gave 3 prior action plans to this government. So 3 things that the government
was asked to do and is still asked to do. First is reform in personal income tax structure, which I'm sure Ikramullah Sahab would be able to explain us better. The second thing that the government was asked to roll back the energy subsidies. The third thing it was asked as a prior action was to completely remove all distortions, which mean exemption and tax breaks. And the fourth and important thing was tax revenue mobilization. Now the budget that was presented on 10th of June, it is simply not relevant to what IMF asked. Actually, it is in contradiction to what IMF asked. And that's why now the Ministry of Finance is doing a firefighting and redoing the number. The revised number and the revised budget would be actually presented to the National Assembly for final approval, not the budget that was presented on 10th of June. In the budget, a couple of things that the government did wrong was, of course, there is this restoration of exemption on agro inputs, on tractors, on solar panel, which is a very good thing to do, but it is in breach of commitment with the IMF. Second thing that they did was trying to provide some relief to middle class in the income tax, and again, I leave that topic for Ikram Sahab to do. But the third and most important thing, I think, the blunder that the budget makers they made, that the budget is simply not credible. All the governments, not this government, all the governments, they inflate their income and they depress their expenditure. But this budget, it shows the numbers, for example, $750 billion as petroleum development levy, 750 million rupees, not dollars, as petroleum development levy, 800 billion rupees as provincial surplus, and 200 billion rupees as gas infrastructure development cess, which makes 1,750 billion rupees, which would simply not be there. The three provinces, they have already presented their budget. The total provincial surplus today is 91 billion rupees. Balochistan, we are not expecting any surplus from Balochistan. So 710 billion rupees short from here. Gas infrastructure says the fertilizer companies and gas companies, they are in court, they are in litigation, they have taken a stay on it. 200 billion rupees would simply not be there. And levy, 750 billion rupees levy would translate into 5 rupees per litre. This addition in the petrol prices from 1st of July, if government really wants to collect it, which it will not be able to do it for the next 12 months if it has to win election. And that's where IMF has an objection. After providing the allocation and after providing to the provinces under the NFC award, the federal government would have 4,902 billion rupees in its pocket, 4,902, if it is able to collect this 1,750 billion rupees from provincial surplus, from this GIDC and from petroleum development levy. So with this 4,902 billion rupees, government has to pay as debt servicing 3,905 billion rupees, almost 4 trillion rupees government has to pay as debt servicing. So your budget is already out. On 1st of July, you have 4.9 rupees in your pocket and you have to pay 4 rupees to your from your lenders. Then in order to run the civil government, the pays and pension, we have got again 1,100 billion rupees, 550 rupees for the pay, 530 rupees for the pension. And then comes our third important and non-discretionary expense, which is defense budget, which the armed forces, they have almost frozen for last few years, 1,530 billion rupees of defense budget. And then you have your PSDP, and then you have your grants, and then you have your subsidies. So the financial year, even if government can actually collect everything that it has planned for, the financial year would start with a deficit, net deficit of 4,600 billion rupees.
And that's where IMF tells us that either increase your revenue or reduce your expenditure. If you don't have money, you are not able to provide any tax holidays, you are not able to provide any GST exemptions, and if you have, don't have a nod from IMF, we will not be able to get any money from our friendly countries. Even Saudi Arabia and China, they have very clearly indicated that their deposits, rollback of their deposit in State Bank, it is conditional to IMF's letter of comfort. So once we have a program with IMF, only then we will be able to get money from Saudi Arabia and China. This is the sort of situation in which we are looking at, and I'll urge the youngsters to go through IMF, where it has the dedicated pages for the countries, the Pakistan page, and go through all the programs that government of Pakistan has negotiated with IMF so far. So memorandum of economic and financial policies, all of them, they are there. And you will find that there is not a change in any of the MEF that successive government they have done with the IMF. So I will conclude with the thing that we don't have till perhaps 1988, we have the ideologies of political parties. So we have a political party that wanted to nationalize everything. We had a political party that wanted to focus on agriculture. We had a political party, not a political party, non-elected government of General Ziaul, which denationalized everything. But since 1988, we have two economic narratives. One is the narrative of government and other is narrative of opposition. So whoever is in the government, they would have the same narrative. Whoever is in the opposition, they would have same narrative. And political parties, they don't matter here. So everything that a political party would oppose in an opposition would try to go back and reverse its stance and do what the previous government was doing. So in a way, there is a policy consistency, but in another way, we are politicizing our economy. I was a staunch critic of Mengai Mukau March of PMLN and People's Party. I am a staunch critic of Mengai Mukau March of PTI today. Neither they knew that they would not be able to control inflation, and PTI knows that it will not be able to control inflation. But I think now what is required, we need to have some sort of consensus on certain fundamentals. And what I propose through this forum, Ambassador Saab, like we have a national Security Council, we should have an Economic Security Council. And that Economic Security Council shouldn't comprise of the bunch of fellows who are sitting here, or including myself. That should be housed in the Parliament. If PTI is not present in National Assembly, PTI is present in the Senate. So we should have representation from all political parties in the Parliament, along with our armed forces who have a major role to play whenever we are near default. We send our army chief to China and we send him to Saudi Arabia to go and get some money for us. So we need to have the political parties present in the Parliament. We need to have those powerful quarters sitting in that forum, and they should take all the decisions about privatization, about energy circular debt, about debt management, about tax mobilization, about spendings. All sort of decisions should be taken in that forum, and if those decisions can be taken there, then those should be binding for whoever win next election, so that they can take the country towards stability. And I think this sort of approach is a win-win for all political parties. Whoever is aspirant of making government after winning next election would like to have a stable economy. Our bankrupt Pakistan is in no one's interest. So be it opposition or be it the 12 parties present in coalition, after next election, if they want to form next government, if they want to be in the federal government, they need to actually take care of Pakistan's economy through a consensus approach. That should come through some sort of constitutional forum as Economic Security Council. I'll stop here. Thank you very much for giving me attention.
Thank you, Dr. Salehi, for the excellent insights. And we really need to have mutual consensus on economy apart from the political differences. Ladies and gentlemen, our next speaker is Mr. Haroon Sharif. He has served as Minister of State and Chairman of Pakistan's Board of Investment in 2018-19. He is currently engaged as Visiting Fellow at the Institute of Development Studies, University of Sussex, Senior Fellow at Pakistan Institute of Development Economics, and Senior Advisor to UNDP. Mr. Haroon will be talking about Invest Pakistan, offering security in an era of geo-economic and geopolitical crisis. Sir. Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Raza Muhammad, President IPRI, Dr. Neil Salman, fellow panelists, distinguished ladies and gentlemen. Thank you very much for organizing this discussion, I would say. It's timely, and it's critical that we apply our minds now on unlocking where Pakistan is stuck, actually. We are stuck for years. That's the summary of what has been talked. Now, how do we unstuck our minds, and how do we get out of this situation to have a dignified way forward, the way other Asian economies has done? We have seen Bangladesh, we have seen Vietnam, they are far, far ahead, Vietnam. We have seen India, and now even Cambodia and others are following a path which is towards a sustainable growth. That is what has been talked about by Dr. Salehi, that has been talked about in the introduction. So I will try and focus on 3-4 key things which we call in economics the binding constraints which a nation is actually dealing with, and how are we dealing with it. I'll end with some institutional solutions, which partly Abid has touched, but I will try and give more precise on that how countries have done it, because we are no different from other world. So we need to learn and basically see, if we continue repeating same ways of doing business and expecting, a different result every time, we'll be sitting here perhaps for the rest of our lives and rest of our next generation's lives and talking about the same things again and again. So I think we need to challenge ourselves. That's my beginning. Now, in terms of when I say what are the binding constraints to Pakistan's sustainable growth, I think fundamental thing which we need to look at is that countries grow when your investment to GDP ratio grows. Unless you invest, your population is growing, your resources are depleting. How would you do that? So Pakistan's investment to GDP ratio remains below 15%. Our competitors' investment to GDP ratio is 25% plus. As simple as that. उर्दू में कहते हैं आप जितना डालेंगे मीठा गुड़ उतना मीठा होगा. So we are not investing. So that's a key binding constraint. We keep on doing borrowing as an alternative to investment. We need to be very simple. Investment doesn't go back easily. Borrowing needs to be repaid. Simple as that. So I think that fundamentally, I would like you to think an investment, frankly, has not been on the radar of any political regime for years. We have just thought that we'll keep on living on borrowing. And now the time has come that we can't really borrow much because, our repayment capability is just not there. Second binding constraint which we have is the internal and external conflict. No investor will come to a nation where, frankly speaking, they see, that in the neighborhood there is a conflict, internally there is a conflict, and at times, a violent conflict. So we have recovered from the internal much to a level, but it's raising its, arms again. So we need to look at that angle, because economies don't really grow in an environment of conflict.
So to me, that's the second binding constraint. Third, which has been talked about, which is actually our chronic to deficits. We live way beyond our means so that we have a budget deficit. Now we even borrow to pay our bills and pensions because our internal revenue generation is just not there. We have a chronic external deficit because our reliance on what Abid was saying, that we have become a service economy. Had we become a service economy where IT exports dominated, or our nurses going abroad and earning money, that's a good service economy. A service economy which is basically on restaurants and shops and trading does not generate that kind of foreign exchange which we need to pay our bills. So my fourth binding constraint is that our over-reliance on imports, particularly on essential imports, which is oil and foodstuff. So I would say that this is the environment which threatens our economic security, our bargaining power, and this is an environment, these four factors, which will continue to haunt, and we will continue getting into this cycle of an artificial growth bubble. It bursts, you go down, you again do a little bit of, what you call these bandages, you stand up, you fall again. As simple as that. So I think we need to, as people who are seriously thinking about it, we need to do. And combining all these binding constraints is the policy inconsistency. Money does not go to destinations where A, there are no credible policies, B, they are not consistent. When I look back in the past 15, 20 years, whoever has come with a sizable investment to Pakistan, either they have entered into some kind of a judicial conflict, they have suffered because of a change in policy. जैसे पावर वाले आए थे, आपने टैरिफ्स चेंज कर दिए, तो what you committed, you did not honor. But third thing, which is more important because my topic is, and I really believe that's the solution that we need to bring in investment, not loans, we don't have a dispute resolution capability. When somebody comes in, we cannot resolve dispute. Look at Rakodak. It's lingering on and on and on. Look at Karke. Look at others. People sue you. They fight in international courts. So the country which cannot protect property rights and cannot resolve, disputes. So these are some of the things just to set the stage, what I'm going to talk about, that is what is stopping us from being a dignified, progressive, and if we want to be part of rising Asia. Yesterday in a TV program, somebody said that if this, we have the potential and we could be competing with Europe. So I then, a very senior politician and a minister, so I basically intervened. I said there is no point competing with Europe because future lies in Asia. We need to see how Asia has risen. In fact, in the top 20 economies in 20 years, there will be more Asian economies, less Europe. So we need to look east and learn, actually. Even I would say we need to learn from our Arab friends, which we had always thought that they had free money, and they don't think they have done some of the very nice things. And I will elaborate that how we can learn. So that's what. So with these fault lines, which we call, we need to end up going to the IMF time and again because we can't pay our bills, as simple as that. Now, is our policy, first of all, do we have a policy to medium term deal with it? My answer is no, because we are living day by day, and unfortunately now we are living tranche by tranche. That we need an IMF tranche, so let's align policies. Now, I understand that that's a mechanical, I have spent almost 30 years of my life dealing with these international institutions. Now the question is, it's not their job to come and help us grow. It is our job to grow. Their job is to give you lending for temporarily to fix something. So please keep that in mind. We have outsourced our thinking
to these agencies who have no ownership of this country. Now, frankly, I hope that my friend Hassan Iqbal was here. We even outsource thinking to China on CPEC. Now, CPEC, it is our benefit. We need to put down an economic value proposition on table to negotiate that this is the kind of things we want. We really can't tell them, yeah, please come and fix our problems. So that's the mindset which we need to get out of, that these donor agencies, maybe, there's no conspiracy there, but they don't understand our country, they don't understand our needs, and they don't have a long-term interest. All they need is to get their money back. So we need to be very careful in these constraints where we are living. I just wanted to sum up which has been, talked about. So my next part, how do we get out of it? In my humble opinion, we need to diversify our sources of borrowing. We are far too dependent on one or two multilateral agencies which are controlled by Western shareholders. And let me give you now examples. There is a large pool of liquidity available in the region. Now, the answer for our thing is Asia, frankly speaking. And the answer for our solutions is Asian financial markets. Now, I give you some examples. I think this audience must have heard about what is called sovereign wealth funds. Now, I can quote a few. Qatar Investment Authority is a sovereign wealth fund of a tiny and very rich nation, Qatar. The size of that fund is $356 billion. I repeat, $356 billion. Public Investment Fund of Saudi Arabia, over $400 billion. One of the province of China, which is Shandong, which I advised, their sovereign wealth fund, $300 billion. Even if we tap 0.5% of that pool, so we need to diversify. Now, what they look for, we got to understand. And I will be very candid in this thing now that I have left the government more than 2 years back. I almost pleaded to the Prime Minister and team, I was part of them when we were negotiating these deposits from Saudi Arabia and UAE and China. I pleaded that don't take deposits, give them an asset and ask them to invest in that. Because the assets, like you have state-owned profitable companies, shares, National Bank of Pakistan, Oil and Gas Development Authority, PSO, they have interest in oil sector, they have interest in energy sector. So had we given the shares to them, they would have invested, the money would have stayed here, and it was commercially repayable, as against taking a deposit which they can call back any time. Their negotiation, power in terms of diplomacy goes high, because you have basically asked them for a bailout. So you had an alternative, you had a trade-off, but we just thought that we can, now this is a point which I think IPRI should look at. We have tried to resolve our economic crisis because as our geopolitical diplomatic leverage, not through an economic proposition. What we thought that China is our brother-friendly country, Saudi Arabia, we have a defense ties, we have a religious ties, they should help us out. That's a mindset I would like in this gathering to challenge. You got to say that I have a profitable economic proposition. You come and work with me. Not that, so as long as we continue, and that leverage, to be honest, is going down after withdrawal of Western powers from Afghanistan. I was on the other side of the table, almost 18 IMF programs I've been part of in different countries. Let me assure you that the negotiation power of a country, if you need a waiver, that's a political solution.
You use your political bargain to take a waiver that we can't change this thing, your conditionality is too harsh. Now, we do not have that political leverage anymore. That's where you are stuck, because we have not developed an economic proposition. So the point I'm trying to make in summary here is, we need to diversify our sources of finances based off an economic transaction, not our political or geopolitical situation, because two should not mix up. And that is where we have suffered very deeply, and we are still suffering. Now, moving further down, another thing I would like to highlight here is that what kind of investment do we need? Is every investment good? I think if international investors are coming, they're bringing long-term money, it's generally good. But frankly speaking, we have two fundamental issues. Our productivity is low, our competitiveness is not there, so we actually need to create special incentives for investment which comes in increasing our competitiveness, bring in technology, bring in industry, and we can have some exportable surpluses. So that is an investment which is should be priority. McDonald's is perhaps not one of the best investments in a country, because that is not giving you much other than perhaps a Big Mac or something to drink. So we need to think that welcoming all sort of investment, or basically targeting investment to take it forward. Now here I would like to, as I said, I will be talking about solutions. I would like to explain to this audience how other countries have done it. I again wish that the minister was here. I would like to make a statement which many might say it's strong. I genuinely believe that our political and bureaucratic structures simply can't do it. Period. We just cannot do an economic transaction. It is not the political will or we just don't know. We really don't know how to do business. We are in denial. We've been saying we'll do it. I'll go back. We are repeating same thing again and again. When I met Mohammed bin Salman, he actually took me aside and actually said that, which I was ashamed that even a Saudi ruler was telling me this. He said, I'm committing $20 billion of investment to your country. Unless you insulate it from politics and bureaucracy, this will not happen. This guy was so right, because he was rightly advised. I'm not blaming. There is no harm in agreeing that we don't know something. Agar aapko tag nahi chalana aata to na chalaye. So we really don't know how to structure transactions. How other countries have done it? What they have done it is that, there is far too politics in our economics. I think our politicians have a long way to go building the institution of politics. If we can take out economics from politics, I floated the idea of this, independent council to take it forward, which Abid has also mentioned, but I honestly think in current environment it might not work, so my solution is very simple. Which are the economic institutions? Central bank, it's already reasonably independent, right? We have an auction house called Privatization Commission. Why is it called a ministry, by the way, and why do we need a privatization minister? That's a technical body whose job is to sell an asset. So what we need to do is depoliticize these institutions, take an asset out, give it to them and ask them, your job is to sell it off. And frankly speaking, if I give that asset to something like KPMG or a consultant, they will do a far better and cheaper job as compared to the Privatization Commission. I give you an example, which I headed, Board of Investment. Why is Board of Investment is a ministry or under a ministry? The job is to talk to investors. Our bureaucrats don't even know how to read a balance sheet. So what would you talk to? We need investment bankers, we need engineers,
running it. And the law provides for that. But our politics and bureaucracy elite, they captured it. And now establishment division appoints somebody who comes here as a punishment posting and tries to look for another job. Now, if we are serious about investment, that's not how the countries, operate. And I can go on planning commission. Planning commission should be days of centralized planning are gone long time ago. India finished their planning commission 12 years back. The question is, it should be a serious think tank, not a ministry. There is far too ministerial thinking. Even the railway is a ministry. What does railway have to do with the ministry? So all I'm trying to do is, what I'm proposing with these examples, that countries have separated these technical issues with politics. Only one reform in this grand national dialogue will set this thing. Not a bigger reform, not a large, structural reforms which donors tell us. Please detach economic decision-making from politics and hand it over to professionals on 3 to 4 priorities. Agar aapki priority ye hai that you need to fix the energy sector, give it to experts and trust them and get it out of this Ministry of Energy thing. If our priority is to bring in investment, make a forum which is the people who know that business. If we can have NFC award, as a statutory body, why can't a body look after these things in a statutory manner? That's how countries have done it. Second thing linked to that is that you need to trust the private sector more. Aap Dubai jaye, I'm sure half of it, if not more, have visited Dubai. How they do business is that they have created something, Dubai International Financial Center. Qatar followed it with Qatar Financial Center. I was recently involved, government of Kazakhstan requested me in setting up Kazakhstan Financial Center. What it is? It is an economic zone where companies come and register, but not an economic zone where you set up factories. It's a corporate economic zone where law of that country does not apply. Let me repeat. In DIFC, if I am registered, the law of UAE does not apply. The law, it is the British common law which applies. They have their own courts, they have their own registration, they have their own financing mechanisms, they have dispute resolution. So in one building, an investor gets everything, and that is what investor is looking for, solutions. It's like a ship. When you are in a ship, you are disconnected from rest of the world, and you are basically getting everything. So my humble suggestion would be that we need to think about a private sector-led body which can actually do business. They know how to do business. So that is my recommendation in terms of reform. I'm differentiating the way people reform, that, okay, we do this structural reform, we need to make laws, we need to change these things. I'm taking an institutional approach that are the fundamental problem which all of I'm talking and my colleagues have spoken and will talk about. Our structure of economy is not right. That is what is a structural shift. So, agar structural economy is not right to give a dignified, jobs to 20 million people coming in the labor market every year, if the structure of economy is not right to pay your bills, then you need to change the structures which manage these economies. Rather than creating bureaucratic level plethora of regulatory agencies where all bureaucrats who retire find their jobs, I think we need to shift the structure of economy, the way we are managing it. Why is there far too much government into everything when now the future, now CPEC, I'll come to it. I was the lead on CPEC industrial cooperation. If we need to bring now Chinese, have I done something? Okay, now the Chinese basically, we need to learn what's happening in China. I advise government of China. Post-COVID China is different
what China was before. सर पानी ला दो जी ग्लास बोतल जग और पानी. Do we have a hacker? आइए. Okay, so what I'm trying to say is, now after the recent, incidents of terrorism, where, Chinese died in Karachi and, in our previous incident on the dam, I don't see Chinese physically coming in and actually setting up new units in the near future. Let's agree on that. But what we need to do is that, as I said, that it is the Pakistani companies who needs expansion, who already have the management, they can bring in China. I give you example of Sialkot. Sialkot is one city which is not living on subsidies. Sialkot is a competitive city with 13% of our exports. Now my question is that should we have an economic zone next to Sialkot, or should we have an economic zone in Rashakai, with no disrespect to Rashakai? I'm trying to say you can double your strength quickly rather than setting up something new which will take 30 years. So now this is something we need to pick up the pockets of our comparative advantage and create something over there. There is a fault line in our banking system. We are far too dominated by commercial banks. We really don't have long-term industrial financing capability. So we need to learn from East Asia and create private sector development banks which can actually lend for development. State does not have the capability. We are doing the same of, again, Ramzan packages, youth loans, women development loans, small infrastructure loans. Now, for how long state can pay? You cannot pay your own bills. It's not your job. We got to get out of it. And once reaching out to the region, I must say, because there are people here I see from the foreign policy side, I was the one, blame me for that or not, who gave the word economic diplomacy to Shah Mahmood Qureshi and Tahmina Janjua. Economic diplomacy means our ambassadors will have to learn how to do transactions. It is not that opening up concessional spaces which we are used to. So we needed a change of heart. I have a lady sitting here who invites me to Foreign Service Academy. I think that is where we need to think that we train our people for Asian economies. That's where we mentioned where the liquidity is. That's where we don't have a geopolitical tussle. And we need to train our people to go there. Our best diplomats should go to these economies, not to Genevas and Londons of New Yorks of this world. World has changed. Please, we need to look at that from that angle. I will now come to a closure. So I have given an institutional, way forward. But there are, few things which I would like to say, that if we really want a dignified revival of economy and stand in the nations which are progressive, we need to give signals. इस वक्त हमारा trust deficit है, and sorry to state the word I know, nobody trusts you, particularly investors. They only say कि आप बात करते हैं, you really don't know how to do business. And I don't blame them. If we need to increase the trust level, we need to demonstrate that we can do something. My request is to the audience to think about not very huge transformational change. Do smaller transactions of $50 million or $100 million in private sector. Protect them. वो क्या कहते हैं, इन्वेस्टर को इज्जत दीजिए, वोट को तो आप देते रहेंगे, बट इन्वेस्टर को इज्जत दीजिए, so that investors feel comfortable coming to this particular environment. Give them a structure like DIFC or others. Nobody wants to come to, and cut down the size of Islamabad. These SECPs and others should be sitting in Karachi or somewhere where business is. What business Islamabad has to do with private sector? So we need to cut down the size of the state in economy
and delegate it to the people who know how to do business. If we continue doing it again and again, which we are doing, unfortunately, this cycle will get worsen and worsen. So my suggestion for all of us is a different mindset. We need to replace our financing from borrowing to investment. That should be the tagline for me. But we need to diversify sources of borrowing as well, because our bargaining power has really gone down by far too much dependence on a few largely getting politically influenced institutions, which I have been part of. So thank you very much. I look forward to a dialogue later on. Ladies and gentlemen, we will now take a brief tea break and reconvene after 15 minutes to resume the remaining session. The tea is being served at the rear. Please help yourselves. Yes, I have an announcement to make. I was just told by Brigadier Abid now that Minister will be physically here after the tea break, I think around 12:30, 45.
Ladies and gentlemen, I will request all the speakers and the audience to kindly take back their seats. We'll resume shortly. Ladies and gentlemen, we now resume the remaining session. I will request the moderator, Dr. Anil Salman, to kindly take over the remaining proceedings. Welcome back, and now we have our next eminent speaker, and that is Dr. Usman Johan. Dr. Usman Johan is an international economist and academic who serves as Director of Economic Affairs and National Development at CAS. He is among the top 10 business authors out of 12,000 authors on the Social Science Research Network, which is the largest open repository of knowledge in the world. Dr. Usman will be talking about fiscal sustainability, finding the innovative solutions. Doctor.
Bismillahirrahmanirrahim. President IPRI, my esteemed colleagues in the panel, esteemed guests, it's my pleasure to be here. I'm standing on the shoulders of giants. What Sir Salehi said and what Sir Harun Sharif said gives you a great idea of the condition we are in. So I'm dancing around the subject in terms of innovative solutions. With the final conclusion of the presentation I'll give you right now is that the innovative solution is कि हम सबकी नीयत ठीक होनी चाहिए. It's a moral case. That is innovative. In the sense that in French you have two words for innovation, innovant, novateur. So it's not innovant as in moral case for niyat theek karna, but it's novateur because it's new in our space. And that is the basis for economics, because don't forget that economics was originally a branch of philosophy, right? And that's what matters here. But I will again circumambulate the subject to get to it. So, I'm not sure that the... Just going to request some technical... So, why do you need fiscal sustainability? What is even the nature of the subject? And then a set of solutions that together help to work around it, with the caveat that you have niyat tiko. Data integration, talk a little bit of agriculture, a superannuation, sovereign wealth fund was already well mentioned, but I'm talking the nativist context, the power sector, parliamentary budget office. I can take questions about cryptocurrencies and other virtual assets in the Q&A, because that is a very large subject for me. So, and then the conclusion is the spirit of fiscal sustainability has to be there. Next slide, please. So, we're hitting a fiscal cliff, some people say. Don't worry, it's just a metaphorical cliff until you fall off the cliff. So, economic security is the basis of that. It's been very well covered by my predecessors. It's a sense of the social contract. So you take some revenue to spend something to create public value. It is the basis of a functioning society that has the state on top. So we presume that there is a state and it serves the people, and the people then contribute to bolster the state. And fiscal sustainability assumes that you have a long-term orientation. You cannot go from crisis to crisis, as was mentioned, 5% GDP, it overheats, then you sink, then you borrow. That's not a long-term way. It's jumping from crisis to crisis. It has deep psychological effects on us, and it also ruptures the social fabric. So that is a very serious consideration beyond just balance sheets. And it speaks to an intergenerational equity. In the audience, I perceive that the median age is about 30 or less. And so the justice that has to be done to you, as in me too, I'm 35, is that it's an inequity. This burden is being passed on to us. The can is being kicked down the road. And so we will suffer immensely as a generation preceding us subsides. We will have to carry that burden, and it doesn't get any easier. So this is what you should keep in mind if you're close to the median here of 30. Fiscal sustainability is also a question of the optimization of your endowment. So my grandmother, who is still alive, mashallah, says that Allah Miyan ne sab kuch diya hua hai is mulk ko, and I said, it's more true back in your day. Ab abadi itni bad gayi hai, masle itne ho gaye hain. I wouldn't be so grandiose about that, although shukr karna chahiye. It isn't as true because the endowments aren't being used in the optimal manner to then produce themselves and reproduce themselves. So it becomes more difficult in terms of the endowments that we have. And so, as the title today says, only through fiscal sustainability can you arrive at the maximization of your potential, put simply. Next slide, please. Now, when you look at the architecture that is supposed to promote fiscal sustainability, you actually have a lot of things in Pakistan. You have a Financial Management Act. You have a State Bank Amendment Bill, but you have the State Bank, and the State Bank has run things quite professionally over the last 70 years. You have a
PAC, a Parliamentary Public Accounts Committee, you have an Auditor General, you have a Muhtasab, an Ombudsman, you have enforcement agencies like NAB and FIA, you have FATF-related specific stipulations that have been put in. You have a lot of things. So on paper, if you were to talk to somebody who is studying, let's say he's doing a PhD in this subject as I did, you would say, well, on paper it looks pretty good. I mean, what's the deal? Well, that's where the niyat comes in. You can have a whole lot of bells and whistles, but if they're not working towards the goal without, as Sir Haroon said, the economics and politics and the politics and economics, all of this doesn't really work towards the final goal. Next slide, please. One thing I want to help build as a thesis for you is data integration. So, 220 million people should be an asset, but if you don't know what anybody is doing, suddenly it starts to seem like a liability. Why? Because you don't understand who is there doing what for what worth. That is the problem. The way to do it in the 21st century is to have an integration of what you are already collecting. There's no shortage of data being collected, although we need to create more detailed and comprehensive profiles which add the fiscal element to it. Now, work on this is already being done by NADRA, by the FBR and all, but it hasn't reached its full capacity. What I'm really talking about here is that you understand the people who navigate society with you. When you are a parent here, you tell your young children, "Bahar abhi mat jao, pata nahi kaun phir raha hai." Kyun nahi pata kaun phir raha hai? Because you don't know, so you live psychologically with a large shadow over society. Kyun nahi pata bahar kaun phir raha hai? Because everybody roams about doing their own thing, which has deep psychological impacts, and it impacts the fiscal element too, because you don't know who owes what to whom. And so you end up squeezing the people you can grab hold of easiest, which is the tankhadar or the industrialist. And it isn't fair. Because we don't really know 22 crore kya kar rahe hain. 22 crore is such an enormous number. So data integration is the first part. Next, please. Taxation is a tricky subject when it comes to agriculture. And I won't give specific recommendations on that, but the way that it is structured, put simply, I can go back to a paper from 1973, 1974, the problem of agricultural taxation in West Pakistan, and basically what they said then is what we need now. But in terms of employment, as was mentioned by Sir Salehi, it is the largest employer, but it isn't the most value added, and services is the most value added, but has lesser employment. So agriculture needs to be looked at very carefully at the provincial and at the federal level. I will avoid, because this is an area where you really have to be a subject, so I'll avoid giving specific recommendations, but it's kind of a big spot where you aren't doing enough. Next slide, please. Superannuation and pension is one that's very interesting for me because, as was mentioned previously, we are borrowing to fund the pension liability. Think about how weird this is. You are a country that is so young, and yet you have a problem of old people. I can imagine an Eastern European country whose median age is now 55 would be worried about pensions. You're so young, and you have a pension problem for the small percent that is old? That is why you need to start thinking about structuring superannuation in this country. I know that, for example, federal employees or provincial employees of government do have things, and some other cooperatives do work around it, but the way that some countries have done it, the Provident Fund in Singapore, or the superannuation system in Australia, you basically come up with a huge pile of money. In Australia, it's about $1 trillion plus that they have sitting there that is going to fund as their society ages. And they have a working, functioning system, so you can still take immigrants, etc. They don't necessarily need it, but they have it. And I want to offer options today. Superannuation structuring in the way that is done in countries where you have a provident fund that encompasses everyone requires the data integration that was mentioned earlier. But having us think about retirement, even when our median age is 30, is what we need to do, and there are digitalized ways of doing this. With one caveat. The caveat is that there's recent work been done by the Parliamentary Budget Office in Australia, which says, what if you didn't have this good system? And everybody did their own thing. The conclusions are that some people would be much better off. But that's true in Pakistan too. Some people are doing very well. The problem is overall,
Not planning for this in the future becomes a crisis. And so pension liability is the weirdest thing for a young country to have, but we have it. So working on that is a priority. Next slide, please. Sovereign wealth fund was adequately mentioned in terms of tapping pools of capital out there to fund investments here that offer a return that is grounded in well-structured contracts that are mutually beneficial. That was the thesis. An additional point to that is start to think about a sovereign wealth fund for Pakistan, underpinned by our research endowments, underpinned by our stuff. Sounds good in theory, but you actually have to do a lot of work to have a working sovereign wealth fund. This is a book that's coming out next year. I have 2 chapters, including one on sovereign wealth funds. That's why I'm saying that. So this is probably the area where the niyat theek hona is the most important, because the temptation to tap into that sovereign wealth fund is too great. So you need to have a lot of things working, which are the things that would be required for the overall system to work, so the chicken and egg game persists. Next slide, please. Power sector reforms, you hear a lot about this in the media. To me, power sector is very interesting because we have a parallel in Pakistan to what the United States has in healthcare. Every developed country has solved it, but for some reason America has this thing where they can't seem to get their head around healthcare. It's the most expensive. They spend the most money on it and they don't get good treatment. Many people are bankrupted by it. So somehow something came in the middle which threw a wrench in it and it doesn't work anymore. We have the same thing with power. Bijli faraham karna koi itni badi science nahi hai. It's about 200 years old. But some reason we can't get our head around it, and we have circular debt and we have all these other issues that come with it. And there's a long list of things that can be done to it. My personal recommendation is going towards renewables, looking at the contracts that we have signed, and getting other things done in power. There's a long list of solutions that involve it, but for some reason we have to detach ourselves from the mindset that came with, for example, American healthcare, that they made it into a wicked problem. It isn't. Very simple. Power is, just so you must remember this, in economics we talk about money as the key thing, but actually all economics is a claim to energy. Whether it is your labor power, whether it is the capital you deploy, the machines, energy is the primary aspect of economic life. What you're really talking around when you talk in economics is energy, including bijli, but not exclusively bijli. Next slide. Parliamentary budget offices. So this is my favorite. It's the area of my PhD. Imagine this. Any democracy has a parliament or a Congress, and people who are elected based on votes that they've gotten, not based on their expertise on the budget. So you argue that if there was an independent office that was working on it, they would provide neutral, dispassionate, long-term oriented figures on the overall budget, as well as on specific issues that are requested by parliamentarians. Many countries have it. I've advised African countries on it. I've testified in parliaments on the reviews of it, testimony. And I've worked on it a lot, and I'm convinced that it is a very important solution. It's also risks being a tick mark. So humne ji ye bhi idara bana diya hai. And just keep in mind that this institution is one that gets hammered so hard because the opposition, no matter who it is, they will strike at it. They're liars, they're this, they're that. So we also need a climate that is decent and conducive to independence and rigor, and we don't necessarily have that in the developing world. In one country, the parliamentary budget officer was indicted for corruption, or, that kind of thing, but it becomes quite sensitive because you're talking about the resources of a society, and everybody in parliament has a vested interest in shaping the narrative one way or the other. But if you can have the right environment, this is an institution that I would like to see in Pakistan. I've seen it everywhere in the world, and in testimony they ask, well, where are you? I'm in Pakistan. Do you have one of these? We don't have one of these. It's kind of silly. We should have one of these, but it has so many precursors that without those precursors, it will not work. It'll just be one other list in the list I showed you on the second slide, one other item, कि जी ये भी हमारे पास है, पर फिर आपका निज़ाम क्यों नहीं चल रहा? That's the point. So parliamentary budget offices, I'm a strong proponent, but I need to see a lot of things put in place for it to work. Next slide, please. So, institutional support is required. The bureaucracy has to be willing to give the data. All the ministries have to be ready to submit in the spirit of transparency as required. They require data. You live in a data-less society. Again, the point, कि कुछ पता नहीं कौन क्या कर रहा है, किधर कर रहा है. So you need a data-driven society.
It requires protection in law. We have set an interesting precedent with the state bank being made independent as enshrined in law. So you've already opened the door for having this sort of thing, as long as you do it in the right spirit. In some countries, it's not so well protected by law, but it's defended by the culture. It requires freedom, so you have to be able to ask flana politician, flana ye banda ke ye mujhe chahiye, and azadi se main aapse ek azadana soch chahiye. And it requires experts. You need those hardcore accountants and economists. The biggest parliamentary budget office is in the United States. When it was built after Watergate in the 1970s, they actually had a very hard time, but today they have like 20, 30 experts just on healthcare. They have more than 200 people staffing it. But you can have very small institutions that still provide some value. The one in Australia is about 30 people. The one in Bangladesh, they have one, it's about 5 people in a basement. But you can start small and find your bearings and then work it out. But again, niyat theek honi chahiye. Next slide, please. If you want the system to work well, you can have all sorts of bells and whistles and you will come to nothing of it because the spirit of sustainability isn't there. I go back to Sir Salehi's point about the savings rate. Our savings rate is below 15%, which is similar to the United States. Yani ke aap America jaisa taka jamate hain. You have the hum bhi America hain, but you don't print the dollar. You don't have the world reserve currency. You cannot live off deficits like they do. But why do you save so little then? You have a mindset. Look at the people around you in society. Ki kal ka kuch pata nahi. Kal ka kuch pata nahi, lekin aap 10 bacche paida kar dete hain, each one. So kal ka kuch pata nahi is a mindset that is not conducive to savings, which is therefore not conducive to growth. The quality of growth, as mentioned by the 2 previous speakers, is true. If your definition of growth as it's manifested in society is Kia Sportage badi chal rahi hai Islamabad mein, that is not a representative of a productive society. And you don't have to be a laborer carrying bricks to the houses to be productive. Each of us has a role in being productive members of society. And when you produce like this, you keep some for the future. That is the root and the basis of fiscal sustainability. This is it's a mindset, a psychological basis for building aage kuch karna hai. Otherwise, keep bouncing from crisis to crisis. And at some point, you will have to make tougher decisions than the ones we're seeing today. Because the game is up. You can't keep living like this unless hum banda barna shuru kar dein. That is the moral case behind it. So don't do it just in letter and have more institutions. The most innovative thing I can offer you is the moral case for doing things right and thinking about the future and thinking about the generations to come. Thank you very much. Thank you, Dr. Johan. Excellent points about fiscal sustainability, sovereign wealth, the parliamentary reforms, and the tagline, energy is the prime aspect of economy. Well, ladies and gentlemen, our next speaker is Dr. Ikram. And Dr. Ikram al-Haq is serving as Advocate Supreme Court of Pakistan and Chief Partner Huzaima and Ikram, Pakistan's leading law firm specializing in taxation, constitution, and corporate laws. With 30 years of experience of local and international tax, Dr. Ikram enjoys an international acclaimed reputation of employing a pragmatic approach to his advice. Sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेसिडेंट IPRI मोहतरम मुकर्ररीन आज मुझे इजाज़त दें तो मैं उर्दू में बात करूं क्योंकि आज जब मैंने ये ट्वीट किया तो लोगों ने मुझे बहुत से कॉलिंग की और कहा कि हमें तो आपकी अंग्रेज़ी में ये बातें जो हैं टैक्स के बारे में समझ नहीं आती हैं तो बेहतर है कि जो भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान के टैक्स के निज़ाम में मुश्किलात हैं और उनका हल है तो उसमें उर्दू में बात करें ताकि जो लोग देख रहे हों उनको भी इस बात की समझ आए। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को सादा और आसान अल्फाज में कुछ उर्दू में भी बयान करूँ। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम तो हमें सबको पता है कि लोग कहते हैं बहुत पेचीदा है, ये जो है वो तरक्की के भी ख़िलाफ़ है, लोग भी इसको पसंद नहीं करते हैं। और फिर टैक्स वाले ये कहते हैं जी देखें हमारी तो पाकिस्तान में सिर्फ 3.1 मिलियन लोग ही रिटर्न्स फाइल करते हैं, टैक्स इतना हम इकट्ठा करते नहीं कि अपने जारी अखराजात भी पूरे कर सकें।
اور یہ مسئلہ جو ہے یہ کئی 30-40 سال سے، تو خیر میں بھی 30-35 سال سے خود دیکھ رہا ہوں، مجھ سے پہلے نوکری میں تھا اس وقت بھی دیکھا. تو اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم سے پہلے پاکستان کے ٹیکس نظام میں اور بعد میں کیا فرق آیا، اور اس سے ہمارے آگے فیوچر میں مستقبل میں کیا مسائل ہیں اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے جو صوبے تھے وہ خدمات پر ٹیکس جو تھا اگرچہ انہی کا مسئلہ تھا، مگر انہوں نے یہ کام فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو دے رکھا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کا یہی اعتراض ہوتا تھا کہ ہمیں جو اس کے ان پر ہمارا حصہ ملتا ہے نیشنل فائنینس کمیشن کے ذریعے وہ بہت کم ہوتا ہے. اور صوبوں کو یہ حق حاصل بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بھی جغرافی ان کا ہے اس کے اندر جو ہے وہ خدمات پہ ٹیکس جو ہے وہ اکٹھا کریں. بلکہ یہاں محترم ہمارے بہت سینئر لائر بیٹھے ہیں، وہ بتائیں گے کہ دراصل آزادی سے پہلے تو گڈز اینڈ سروسز کا ٹیکس تھا ہی صوبائی مسئلہ. تو بعد میں یہ کیا ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں جتنی بھی وفاقی جمہوریتیں ہیں یا ممالک ہیں اس میں عام طور پر وفاق جو ہے وہ انکم ٹیکس اکٹھا کرتی ہے. امریکہ میں خیر یہ اسٹیٹس بھی لگاتی ہیں، مگر خاص طور پر جو خدمات اور اشیاء پہ ٹیکس لگایا جاتا ہے جسے سیل ٹیکس کہتے ہیں، وہ عام طور پر صوبائی مسئلہ ہی رہتا ہے. تو ہمارے ہاں پہلی دفعہ 58 میں ہم نے اس کو صوبائی سے نکال کر وفاقی میں شامل کر لیا، اور پھر اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ وفاق کے اندر جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کو اس پہ بڑا سیریس اعتراض بھی تھا، اور ہونا بھی چاہیے. ظاہر ہے وفاق جو ہے وہ وفاقی اکائیوں سے ہی بنتا ہے، خود تو وفاق کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی. آج کی جو میری گفتگو ہے اس کو میں جی اگلی اگر سلائڈ پلیز دکھائیں تو یہ اگر پاکستان کا ایک نقشہ دیکھیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ 22 سالوں سے ہم تھوڑا سا کبھی اوپر گئے بھی، کبھی 12.13 پہ، اس کے بعد پھر دیکھیں کہ ہم ہمیشہ ٹیکس کلیکشن میں اتنا نیچے کیوں آ جاتے ہیں. اور اس میں ہم نے دو حصے بنائے ہیں کہ ایک میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ایک میں صوبائی. صوبے باوجود اس کے کہ ان کے پاس اب خدمات کا ٹیکس بھی ہے، ایگریکلچر انکم ٹیکس بھی ہے، مگر وہ پورا ٹیکس جو اکٹھا کرتے ہیں وہ تو پاکستان میں شاید 1% سے بھی کم ہوتا ہے. اور خود فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ٹیکس بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ 10% سے کبھی شاید ہی بڑا اور پھر نیچے ہی کی طرف، اور پچھلے سال تو اور بھی نیچے آیا. تو کیا ہم جو ایسا ملک ہو سکتا ہے جو 10-11% چلے اگر ٹیکس اکٹھا بھی کر لے اپنے جی ڈی پی کا، تو 22% کے اخراجات پورے کیسے کرے گا؟ 22% ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا اس وقت اندازاً خرچہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر ہم سیلف سسٹینیبلٹی چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی دوسرے ممالک کی طرح خود مختار ہوں، تو ظاہر ہے کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کے بغیر اور فائنینشیل سیلف سسٹینیبلٹی کے بغیر تو کوئی ملک بھی جو ہے وہ نہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں دنیا کے کسی ملک سے یہ کہوں جا کر کہ جی میں تو خود اپنے اخراجات بھی پورے نہیں کر سکتا اور آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، اور پھر آپ اپنی بات بھی چاہیں کہ مان لی جائے. تو یہ تو کبھی دنیا میں ہو نہیں سکتا. پاکستان کا بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنے اخراجات تو بہت بڑھائے ہیں، اس میں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت بڑا سائز ہے ہماری گورنمنٹ کا، بے جا اخراجات ہیں، مگر اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس ہی اگر لیں تو اس کے اخراجات ہی وفاق پورے نہیں کر پاتا. اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ لینا پڑتا ہے، جو کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کو اپنی ڈیفنس پہ اس سے بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے تھا جو ہمارے حالات ہیں، مگر وہ 2-3 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی پوزیشن پر ہیں. اور اس کے بدلے میں ہمیں جو اس وقت ابھی سلیری صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ اب تو تقریباً 4 ٹریلین کے قریب ہماری ڈیٹ سروسنگ ہو گئی ہیں. اب 4 ٹریلین کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اور مزید قرضے لیں گے پرانے قرضے اتارنے کے لیے. ہمارے پاس تو ڈیٹ سروسنگ کے بعد کوئی اتنا پیسہ نہیں، تو آپ ڈیٹ ریٹائرمنٹ بھی تو آخر کرنی ہے جب ان کی میچورٹی ڈیٹ آئے گی، چاہے وہ باہر کے قرضے ہیں یا اندرونی قرضے ہیں. تو پاکستان کے پاس تو پھر اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ مزید قرضہ جات لے، اور یہ پھر ویشیس سرکل جو ہے یہ ہمیشہ ہی جاری رہے گا. جی پلیز آگے ذرا دکھائیں. جی یہ
ایک عام طور پر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے. پھر میں زیادہ سلائڈز پہ شاید توجہ نہ آج دوں, آپ سے بات کروں. یہ ایک پیپر بھی اور بہت سی سلائڈز بھی میں نے IPRI کے حوالے کی ہیں, وہ اس کو ویب سائٹ پر بھی لگا دیں گے, مگر میں زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا اور اس کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حل کیا ہے. مسائل کا تو آپ سب کو بھی پتہ ہے اور بار بار اس کا ذکر بھی ہوتا رہتا ہے. یعنی کہ باوجود اس کے کہ ہم نے ہر طرح کے ریگریسو ٹیکسز لگائے, 17% GST لگانے کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آپ ایک ایسا ملک ہونے چاہیے جہاں ہیلتھ, ایجوکیشن اور جو بیسک انٹائٹلمنٹ ہے وہ ساری کی ساری ریاست آپ کو پرووائڈ کرے. وہ ساری چیزیں بھی تو شہری خود ہی پرووائڈ کر رہے ہیں اور کبھی ان کو ملتی بھی نہیں ہیں. اور دوسرا ہم نے اتنے ہیوی ٹیکسیشن سے اگریسو رکھے ہوئے ہیں. جہاں تک براہ راست یعنی ڈائریکٹ ٹیکسز کا تعلق ہے, وہ تو میں آپ کو ابھی کسی سے بات بھی کر رہا تھا کہ 12,000 لوگ صرف پاکستان میں یہ بتاتے ہیں کہ ان کی انکم 1 ملین سے زیادہ ہے. یعنی کہ باوجود وہ جو ایک FBR والے اب کہتے ہیں جی ہمارا 37% ڈائریکٹ ٹیکس ہو گیا ہے, وہ بھی اگر میں ایکسپوز کروں تو اس میں اگر آپ امپورٹس نکال دیں, کانٹیکس نکال دیں اور آپ سروسز جس کے اوپر منیمم ٹیکس لگایا ہوا, یعنی ریٹرن اس میں آپ کی ٹوٹل انکم نہیں وہ پہ جاتے, وہ کہتے ہیں جی جو آپ کی گراس ریسیٹ ہے اس کی یہ پرسنٹیج تو آپ کا منیمم ٹیکس ہے. تو ایک طرح سے وہ صوبوں کی طرح ٹیکس لگا رہے ہیں, جیسے وہ کہتے ہیں جی خدمات پہ یہ آپ کی گراس ریسیٹ ہے, یہ آپ کی پرسنٹیج ہے. تو اگر میں وہ بھی اس میں سے مائنس کر دوں تو یہ پاکستان میں براہ راست ٹیکس 15-16% سے زیادہ اکٹھا نہیں ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا افسوس ہے کہ جس ملک کے اندر آپ یعنی کہ پھر یہ کہا جائے کہ 80% ٹیکس ہی آپ انڈائریکٹ طریقے سے پیدا کر رہے ہیں, تو کون انویسٹر یہاں آنا چاہے گا؟ مثال کے طور پر میرے بینکس کلائنٹ جو ہیں ان کو 6 ریٹرنز تو دینی پڑتی ہیں ہر مہینے سیل ٹیکس سے, اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ جی اتنی ہزاروں ٹرانزیکشن تو ان کی ایک دن میں ہوتی ہیں. اب جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں کہ آپ کو اس کو منتھلی ریٹرن میں بنانا ہے, 4 صوبوں کو بھی دینی ہے, ایک وفاق کو بھی دینی ہے, اور AJ کے بھی ظاہر ہے ان کا اپنا لا ہے ان کی, اور وہاں بھی ہماری برانچز ہیں تو وہاں بھی ہمیں یہ جمع کروانا پڑتا ہے. باہر کے لوگ جب یہاں آتے ہیں وہ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی جب ہم یہاں آ کر کوئی بھی کام شروع کریں گے, گوڈز اینڈ سروسز تو اس میں انوالو ہوں گی, تو اتنی ریٹرنز ہمیں ہر مہینے جو اتنی فریگمنٹڈ آپ کی ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے, اتنے فریگمنٹڈ لاز ہیں. یعنی گڈز کا ٹیکس جو ہے وہ وفاق کے پاس ہے, سروسز کا ٹیکس صوبوں کے پاس ہے, ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ صوبائی سبجیکٹ ہے باقی, اور یہ ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. اب جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے آج تک یہ مسئلہ نہیں حل ہو سکا ان سے, اور بڑی سپریم کورٹ تک کیسز گئے ہیں کہ جی یہ آفٹر آل WWF جو ہے یہ اب کون لگائے, یہ ٹیکس ہے یا یہ فی ہے, یہ کیسے لگایا جائے, اور وہ اس کی سفرز جو ہے وہ لیبررز ہیں. خود خدمات کے ٹیکس کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ جی ریسٹورنٹ جو ہے یہ سروس ہے یا اس میں وہ جو آپ کو پیزا وغیرہ بھی وہاں اور گڈز گھر پہ آ جاتی ہے یہ سپلائی ہے. سو دونوں نے ٹیکس لگا رکھا ہے. یعنی اس وقت آپ جو ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اس میں 16% تو صوبوں نے لگایا ہوا ہے اور 5% وفاق نے بھی لگایا ہوا ہے. وہ ہم سے لے لیتے ہیں, پتہ نہیں جمع کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے, بر وہ تو ویک انفورسمنٹ کے مسائل ہیں. مگر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں بہت سی ٹیکس کی وجہ سے انلیگل انرچمنٹ بھی ہوتی ہے. یعنی آپ سے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز لے تو لیتے ہیں مگر پھر وہ اس کو جمع نہیں کرواتے ہیں اور اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی بیس کا بڑا جھگڑا ہوتا ہے کہ جی یہ بڑی نیرو ہے. اب اس وقت 116 ملین تو براڈ بینڈ یوزرز ہیں پاکستان میں, سب کے اوپر 15% انکم ٹیکس ایڈوانس لگا ہوا ہے. سو یہ کہا جائے کہ پاکستان میں 116 ملین لوگ تو باہر کا انکم ٹیکس بھی ایڈوانس دے ہی رہے ہیں, مگر اس میں سے ریٹرن کتنے فائل کرتے ہیں, اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ریٹرن کیوں فائل نہیں کرتے. آگے کی سلائڈز میں میں نے یہی مسائل کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کی ہے کہ جس ملک میں آپ کو ریٹرن کے ساتھ ہر سال ویل اسٹیٹمنٹ مانگی جاتی کہ آپ اپنے جو آپ پتہ نہیں اس کو وہ آڈٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, مگر وہ ہر سال چاہتے ہیں کہ ہم ویل اسٹیٹمنٹ فائل کریں, اس میں اپنے اخراجات بھی بیان کریں اور اس کا کیا مصرف ہے. یعنی آپ کی انکم سے ایسٹس کو اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں, کمپیئر کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے پاس تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اگر وہ 10,000 کیس سلیکٹ کر لیں آڈٹ کے تو وہ بھی خود ڈراپ کر دیتے ہیں. 2-4 سال بعد یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کیپیسٹی نہیں تھی. یہ ہوا انہوں نے ایک سیکشن ڈالا کہ جس میں اگر آپ لیٹ ریٹرنز فائل کریں گے تو آٹومیٹکلی آڈٹ میں آ جائیں گے. 2-3 سال بعد ان کو احساس ہوا کہ یہ تو
ہمارے بس کا روگ نہیں ہے. تو انہوں نے ایک پھر سیکشن نکالا کہ یہ ساری ریٹرنز جو ہیں اب ہم قبول کر لیتے ہیں کیونکہ آڈٹ تو ہم سے ہوتا نہیں. اور ہر سال پاکستان میں آڈٹ ہو بھی نہیں سکا, آپ کو پتہ ہے, کبھی وہ پیرامیٹرک ہوتا تھا, کبھی وہ بینچ مارکنگ کے حساب سے ہوتا تھا. تو ان مسائل کی شکل میں جو ہیں, میں نے تھوڑی سی اس کا آپ کو اشارہ دیا. آج کے پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ ویلتھ اور انکم انکوالٹیز بھی ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز یہاں پے نہیں ہوتا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز ہمیشہ ریگریسو ہوتے ہیں, اکانومی کو بھی ریٹارڈ کرتے ہیں, اور اس کا برڈن بھی الٹیمیٹلی جو ہے وہ کہاں شفٹ ہوتا ہے ہم سب کو پتہ ہے. غریب لوگ بیچارے اس میں مارے جاتے ہیں کیونکہ وہ دے ٹیک دی لارجسٹ شیئر آف دیئر انکم. اینڈ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا انسیڈنس ڈٹرمن کرنا کہ سوسائٹی میں بہت ہی, اور ہماری جیسی سوسائٹیز میں جہاں ہم خود مانتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں, کئی ملین لوگ سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں, ان کے لیے تو پھر یہ بہت ظالمانہ ٹیکس ہے. اب اس کا حل جو ہے وہ کیا کیا جائے, اس کی طرف ہم نے کچھ توجہ کی ہے. اور ذرا نیکسٹ سلائڈس دکھائیں. جی یہ تو خیر بہت اکانومسٹوں کے لیے بھی ایک بڑا یہ اچھا میں نے چارٹ آج صبح کوشش کر کے اپنے ایک ایسوسیٹ جاز صاحب کی مدد سے تیار کیا کہ پاکستان میں تو ہم ڈائریکٹ ٹیکسز صوبوں کو ڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھا کرنے کے بعد اتنا بھی پیسے نہیں بچتے کہ ہم 2 ہیڈز آف ایکسپینڈیچر ہی میٹ کر سکیں. اور یہ آپ کی بات نہیں, تو کئی سالوں سے, اب 3-4 سال ہو گئے ہیں کہ ہمارا یہی ڈیلیما ہے کہ ہمارے پاس کوئی فسکل سپیس ہی نہیں ہے. جی نیکسٹ طرح دکھائیے. جی ٹیکس پوٹینشیل کی ابھی ریسنٹلی بات ہوئی, تو ہم نے بھی اس سے پہلے بھی کئی کتابوں میں بھی ورکنگ کی, آج بھی کر رہے تھے. اب وہ خود یہ مان رہے ہیں کہ جی اس وقت ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہے, نادرا کو بھی پتہ ہے, FBR کو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے پتہ ہے کہ تقریباً پاکستان میں جو ہے وہ 43 ملین لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہونا چاہیے ان کو. بلکہ ریٹرن میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ دیکھیں تو 3.1 ملین سے کبھی آگے نہیں بڑھتی ہیں. تو ہم نے بھی اس کی ورکنگ کی تھی, اور اندازاً 43 نہیں تو میں کہتا ہوں اگر 20 ملین لوگ ہی ریٹرن فائل کریں پاکستان میں اور اپنی انکم کے مطابق ٹیکس ادا کریں, تو میرا خیال ہے کہ ہم بڑی آسانی سے 12 ٹریلین تک صرف وفاقی سطح پر ہی پہنچ سکتے ہیں. FBR کا اس سال کا بجٹ 7 ٹریلین. اس کی جو نٹی گٹی میں اس کی جو کیلکولیشن ہے وہ کسی وقت ہم اگلے پیپر میں بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان کا ریئل ٹیکس پوٹینشیل جو ہے وہ اتنا ہے. مگر یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. دراصل 2 طرح کی میری ریکمنڈیشنز ہیں آج نیشنل ڈائیلاگ میں کہ یہ پوٹینشیل تو ہے پر اس کو حاصل کیسے کیا جائے. یہ ایک بہت ضروری سوال ہے جس کو ہم نے ایڈریس کیا ہے کہ پہلے تو ہمیں ایک نیشنل جو ہے وہ ٹیکس ایجنسی چاہیے. اور یہ ساری جو پاکستان میں اس وقت آپ کو پتہ ہے ایک فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے, پھر صوبوں کی اپنی ریونیو بورڈز بھی ہیں, ان کے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن بھی ہیں, اور اوور اینڈ ابو پھر 18th امینڈمنٹ کے بعد انہوں نے وہ ایجنسیز بھی بنائیں جو صرف خدمات پہ ٹیکس اکٹھا کرتی ہیں. حالانکہ وہ کسی کو بھی یہ کام دے سکتے تھے, مگر ظاہر ہے وہ دے وانٹ ٹو ایکسپینڈ بیوروکریسی, اور گریڈز چاہیے ہوتے ہیں اور لوگ بھرتی کرنے ہوتے ہیں. تو سب سے بڑا آپ دیکھیں کہ زیادہ ملکوں میں انڈیا نے بھی نیشنل ٹیکس کونسل بنا کر اس کو ہارمونائز کیا. ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی صوبے اور وہ تھے, انہوں نے کہا کہ ایجنسی تو ایک ہی ہوگی, ڈسٹریبیوشن اکارڈنگ ٹو جو بھی کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے وہ کی جائے. جی آگے سر. تو اس کو ہمیں اس پہ کوئی زیادہ آئینی ترمیم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آل پاکستان ٹیکس سروسز اگر بنائی جائیں تو وہ ایسے ہی ہوگی جیسے آل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں. وہ لوگ بھی تو صوبوں میں جا کر چیف سیکرٹری لگتے ہیں, تو کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ جی یہ جو آل پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کا آدمی ہے یہ چیف سیکرٹری کیوں سندھ میں آ کے لگا ہے. تو اگر آل پاکستان ٹیکس سروس ہو تو آل پاکستان ٹیکس سروس کا آدمی بھی صوبے میں کام کر سکتا ہے, اور صوبے کے لوگ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوں گے. ابھی اگر آرٹیکل 156(2) دیکھیں تو ویسے بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد جو پاکستان کی اکنامک پلاننگ ہے وہ فیڈرلائزڈ ہونی چاہیے, نہ کہ سینٹرلائزڈ ہو یا پروونشلائزڈ ہو. اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں ہے. ظاہر ہے پولیٹیشنز کو تو میں برا بھلا نہیں کہہ سکتا, وہ ان کی اپنی پرائورٹیز ہیں. نہ کبھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوتا ہے جہاں یہ معاملات طے کیے جائیں, نہ ہی کبھی انہوں نے نیشنل اکنامک کونسل کو کبھی متحرک کیا ہے, کیونکہ وفاق کے معاملات تو پھر وفاقی پلیٹ فارمز پر بیٹھ کے حل کیے جا سکتے ہیں, جس کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. ہم نے اس کے اوپر کافی لکھا اور اس کے بارے میں اپنی رائے دی کہ آپ اس کی ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی بنائیں جس کو آپ کامن
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के अंदर देखें, और ये इससे लोगों में बड़ा फ़ायदा होगा कि एक ही रिटर्न जाएगी, सारा डेटा एक जगह आप देख सकेंगे, और जो पाकिस्तान का सही टैक्स पोटेंशियल है वो भी हम इकट्ठा कर सकेंगे। मगर इसके साथ फिर एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब आप ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत आपका जो है वो फिर एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ जस्टिस सिस्टम एफिशिएंट नहीं होता वहाँ जाहिर है कि रियासत के दरमियान टैक्स पेयर्स और टैक्स कलेक्शन एजेंसी का हमेशा थोड़ा बहुत तज़ाद, हमारे यहाँ ज़्यादा क्योंकि लिटिगेशन का शौक़ भी है, उनको ज़्यादा FBR ही केसेस फाइल करते हैं जब कोई जीत भी जाता है। तो उसके लिए फिर एक नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल, जैसे कि कनाडा में नेशनल टैक्स कोर्ट है, तो वो सारे मामलात भी उनके वही देखती हैं। यहाँ जो है हाई कोर्ट्स के पास जाते हैं तो एक हाई कोर्ट ने कहा कि WWF टैक्स है, एक ने कहा कि वो फ़ी है। सो अगर ये मामलात एक नेशनल टैक्स कोर्ट में जाते और वहीं से सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनली, और वैसे तो ये 184 में खुद भी राय ले सकते हैं सूबे और वफाक, जहाँ जहाँ भी सूबे और वफाक में कोई झगड़ा हो किसी टैक्स के मामले या किसी और जगह पे भी, तो ओनली ज्यूरिसडिक्शन लाइज विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और वो उनसे पूछ सकते हैं कि जी ये हमारे दरमियान जो है ये वजह इख्तलाफ ये बात है, इसको आप दुरुस्त कर लें। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं वैसे तो एक एक स्लाइड भी पढ़ता, मगर चूँकि टाइम की कमी थी तो मैंने आपके सामने कुछ गंभीर मसाइल रखे और उनका हल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है और जिससे एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें काम करना है, फिर ये फ्रेगमेंटेशंस ऑफ लॉ ख़त्म करनी है ताकि एक लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो, सबसे ज़्यादा इसलिए कि पाकिस्तान इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर सके कि अपने करंट एक्सपेंडिचर भी और अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी पूरे कर लें। और मैं तो इस हद तक भी वर्किंग की है, जैसे जापान ने 2% सेल टैक्स लगाया ही डेट रिटायरमेंट के लिए था, हम भी इस तरह का काम कर सकते हैं और पाकिस्तान भी एक सेल्फ रिलायंट कंट्री बन सकता है। शुक्रिया। Dr. Sir, thank you very much. Excellent strategies how we can increase our tax. Or we have our last speaker, Ms. Mahar Eman. She's a data analytics specialist, has almost a decade of experience in designing and executing evidence-based programs, products, and policies to improve service delivery and impact. With the SERP leadership team, she has set up the analysis wing at SERP that is focused on embedding data in the decisions and operations of private and public sector companies to increase efficiency, impact, and profit. She's from LUMS, and I would like to call her for development through data. Assalamu alaikum, everyone. First of all, I would like to thank IPRI for hosting such a fantastic event that has a panel of experts from all across the country and that have put such pertinent suggestions on the floor today. Can you please bring up my slides? So I'm going to take a slightly different approach. Our speakers today have talked about what are the macroeconomic indicators. वो हमें सबको पता है कि हमारा exports to GDP ratio क्या है, हमारा taxes to GDP ratio क्या है, उसकी collection कितनी होती है. But our issues are recurring. Our issues are structural. I'm not going to go into a lot of data. There are a lot of data, a lot of figures that we have all seen and I can repeat. I'm only going to show you two visual graphs that will encapsulate the story of Pakistan's economy. And from there on, I'm going to talk about what do we need to do. How does the macroeconomic of Pakistan, macroeconomic story, translate into the microeconomic story? जब हम एक policy बनाते हैं तो वो क्यों कामयाब नहीं होती? हम हर साल taxes का एक target रखते हैं, हम वो क्यों meet नहीं करते? Is it because we are corrupt? Is it because niyat ki kami hai? Is it because we are inefficient? What is the real problem? What is the data saying? Next slide. So, Dr. Abid Salehi ने एक बहुत अच्छी timeline दी. मैं उस timeline का एक थोड़ा snapshot आपको दिखा रही हूँ. We were not always the bottom in South Asia. In the 80s, our GDP per capita was the highest amongst all the South Asian countries. That's something that surprises everyone whenever I show them this slide. Next slide. Next slide. Now, we are not, that's no longer the case.
Now Pakistan's GDP per capita is one of the lowest in South Asia, and that red block is the picture that I showed you earlier, that at one point in time, our country was doing fairly well. Then came a structural break in our indicators in early 1990s. And from there on, all our indicators took a hit. I'll talk about why in a bit. Then the most important graph, and one that we all keep saying again and again, is exports as a percentage of GDP. ये पिछले 40 years का data है. इसके अंदर आप देखेंगे Pakistan keeps hovering between 10 to 15%. अब इसके अंदर आप PMLN गवर्नमेंट को निकाल लें, PTI गवर्नमेंट को निकाल लें, पीपल्स पार्टी को निकाल लें, whichever political party you put on the map, your exports to GDP ratio doesn't escape that bracket. And so whenever you talk about a fundamental indicator of the economy like exports as a percentage of GDP, you then start talking about the structural issues. कि हम taxes नहीं collect कर सकते. We don't have the right fiscal policy. We are not able to attract the right investment. And why is it that we are not able to do all these things? Is it because we don't have the resources? Is it because our policies are fundamentally different than other South Asian countries? What is it? Next slide, please. And so preliminary descriptive evidence suggests that the deeper issue is one of incentive alignment. Amongst all the issues that our panelists talk about, it's of human capital. India ने पिछले 40-50 years में अपनी IITs में invest किया है. They now have the experts who are able to design the right policies and who are then also able to implement the right policies. And then the last issue is we have a very huge extractive rent-seeking element, which is amongst the political elite, the military elite, the economic elite, कि हमारी policies, why is the tax structure regressive? Because there's a rent-seeking structure in the economy that keeps on extracting those rents from the economy. So if these are the political issues, the deeper structural issues, what do we do about it? Where do we go? How do we effectively deploy our resources? Next slide, please. And how do we effectively identify the structural issues in each sector? Who are the actors? And what are the solutions that we need to implement? In order to address these macroeconomic issues and questions, I'm going to share a small story from Punjab about what did we do in the procurement sector. We ran a small experiment. First, we diagnosed what the issues were. Then we diagnosed the actors, and then we ran a small experiment. So I'm going to take you through that. Next slide, please. Next slide. Next slide. So this is an experiment with 4 international researchers. Procurement of generic goods accounts for a large share of the government budget. Our goods generic hote hain, they're bought by many consumers and they're produced by several suppliers. And they're sold in the competitive market. So if something is being sold in the competitive market, you would expect that everyone's paying the same price and there is not a lot of difference. But when you look at the procurement of just similar goods across different countries, what is it that you find? Next slide. So this is an example from UK, but let's quickly go to the example from Pakistan. Next slide. Next slide. आगे करते जाओ. आगे. So this is a graph from Italy. So the reason I'm showing that a similar experiment was conducted in Italy, and these are the prices of printing paper, in which there was a lot of variation in the same goods being bought in the same town at the same price. So looking at the theory and looking at the historical data, we then collected similar experiment in Punjab, similar data in Punjab, and what did we find? So we had up to 200% price variation in the same good being bought in the same district at the same time. कि अगर गुजरांवाला में एक दफ्तर जो जनवरी में प्रिंटिंग पेपर खरीद रहा है, तो दूसरा ऑफिस वही चीज़ 200% ज़्यादा प्राइस पे भी खरीद रहा है.
And this data was systemically collected through a Punjab online procurement system that was locally designed, deployed, and rolled out throughout the 36 districts in Punjab. And it was rolled out across 4 major departments: education, education, communication and works, health and agriculture. उसके अंदर हमने जो generic goods ये चारों departments खरीद रहे थे, उनकी सारी procurement को उस system से track किया, उन सारी goods की prices, कौन से brand का printing paper वो खरीद रहे हैं, कितने gram का है, कितने packet में उसमें है, and this data was collected for printing paper, for pencils, pen, all the generic goods that are collected. And ये एक product का graph है, there is up to 200% price variation in one good being bought at the same time. वो quality adjusted है. Quality adjusted का मतलब है कि हम same city की price same city से compare कर रहे हैं, same time पे compare कर रहे हैं और same चीज़ की compare कर रहे हैं. और उस चीज़ को compare करने के लिए अगर हमने एक पेंसिल या पेन की प्राइस को कंपेयर किया तो उसका ब्रांड हमने नोट किया है, उसका कलर नोट किया है, उसका प्राइस नोट किया और फिर उन वेंडर्स की भी सारी डिटेल्स नोट किया. एंड देयर वाज एक्सट्रीम प्राइस वेरिएशन इन द मोस्ट बेसिक गुड्स बीइंग बॉट. अब इसी एक्सपेरिमेंट को जब आपने इटली में किया, आगे चलें, तो अगर जो 10th percentile पे बंदा जो चीज़ खरीद रहा है, अगर सारे उसी प्राइस पे चीज़ खरीदे तो we would be saving 1% of the GDP. This is evidence from Italy. And so इटली के एग्जाम्पल मैं इसलिए साथ कंपेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे करप्शन इंडिसेस थोड़े सिमिलर हैं. आगे चलें. And so then what do we need to do? We need to understand why is this happening. We need to understand the incentives, we need to understand the constraints कि जो procurement officers हैं, जो उनके in charge हैं, उनके incentives क्यों नहीं align हो रहे. So I'm going to welcome the minister and take a short break. Assalamu alaikum, sir. So just to quickly recap for the minister, I'm just sharing an experiment that we did in Punjab in procurement to understand why our policies fail and why our policies don't work. So let's try and understand the incentives of procurement officers in 4 key departments in Punjab. They are paid a fixed wage. So their incentive comes from career progression. उनको promotion किस base पे मिलेगी? There is no reward for saving. So procurement officer, अगर वो जाके एक सस्ती चीज़ खरीदता है तो उसके लिए कोई incentive नहीं है. He is not going to get a bonus. He is not going to get a raise. उसके अलावा, what are the constraints? Our procurement rules are very strict. They're approved suppliers, limited specification, and we often end up creating a monopoly. And on top of it, there's delayed disbursement of funds. अगर एक डिपार्टमेंट को बजट असाइन हुआ है तो वो अगले साल मई या जून तक अक्सर रिलीज नहीं होता. अगर उसने एक पेमेंट रीइंबर्स करानी है उसको 6-8 महीने लग जाते हैं. We often talk about RTs being a mafia. District account officers are an equal mafia. They don't release payment without a bribe. That bribe is common information. The percentage of bribe that is paid on each bill is deducted from your Punjab budget on each bill, and that is also common knowledge within our bureaucracy. आगे चलें. So आगे. And so then we also spoke to the procurement officers. They say कि हमारी procurement office performance is important. It will adversely affect my career if I don't have good performance. Next slide. And prices do matter. Next slide. But according to the procurement officer, what matters more for them is that they really need to go through piles and piles of documentation to get a bill reimbursed, to put in a sanction for something. So there's a lot of rules and a lot of documentation that they need to do to be able to achieve their end objective or to actually buy what they need for the department. Next slide. Next slide. So फिर उसके अंदर हमने क्या किया कि we then compared it to the similar experiment that we had done in Italy. और procurement में inefficiency की वहाँ 2 major reasons थी. एक थी corruption, दूसरी थी excessive rules.
And so in Italy, they found out that inefficiency accounts for most of the variation in that, variation in the prices, in the procurement prices. Next slide. And so then in Punjab, to solve the problem, we did two things. We said that if the procurement officers are more efficient, we would give them an initial reward. That the reward was equal to 2 months base salary, 1 month base salary, and a half-month base salary. For the second group, we said that if you're more efficient, we'll relax rules for you. So they were going to get the budget early in the form of impressed. Impressed is cash, so that they can pay up the vendor upfront. And for the third group, we did both. We gave them incentives, and then we also relaxed rules for them. Next slide. Next slide. And so this was implemented across 1288 cost centers. There was 4 groups: control, incentives, autonomy, and incentives for autonomy. So I'm going to share the initial results with you. Next slide. Next slide. So just keep repeating until you get to the graph. Again. This is what you find. You find that people who get both rewards and incentives pay up to 70% less for the same goods. But compared between incentives and rewards, compared between relaxing rules and incentives, relaxing rules worked better for improving the efficiency in the procurement offices in Punjab than did corruption. Now this has major implications for how do you want to roll out policies in Punjab. Hamari sari policies ka focus hota hai, corruption khatam karni hai, that's the main problem. But in doing so, and in not looking at data systemically, and in not testing out the solutions, you do not tackle the underlying problem. आप उस problem के symptom को treat करते रहते हैं, उसके underlying cause को treat नहीं करते. तो जब तक आप किसी चीज़ को जड़ से नहीं खत्म करेंगे, that will keep repeating. इसलिए हमारा exports as a percent of GDP for the last 40 years is flat. That's why our problems are structural, deep, and they keep recurring. That's why we are not able to get out of the long-standing problems. So what do we need to do? Use data systemically to test, innovate, and experiment, and then find solutions that are actually treating the underlying cause and not just the symptom. एक और इसमें एग्जाम्पल है कि हम टीचर्स की ट्रांसफर्स करते रहते हैं इन फार ऑफ टाउन्स बट दे कीप कमिंग बैक टू लाहौर मुल्तान द अंडरलाइंग प्रॉब्लम इज नॉट दैट योर फॉर्मूला फॉर दिस ट्रांसफर्स इज समवट इनकरेक्ट दैट्स व्हाट वर्ल्ड बैंक एंड UNDP and all other organizations focus on. The problem is that the teachers who keep getting transferred back to the main cities are politically connected. So unless and until you find a way to address that political connection, you will not be able to solve this problem. And so we also effectively then use data in the last 2 years in COVID. So these are just some quick examples. I'll just go through that. Lahore में to increase mask wearing, we reached out to 5 million people. We distributed free masks, information. जो local government के लोग थे उनको हमने मस्जिदों में ट्रेन करके खड़ा किया. And let's get to the results. And this was, just let me point out, a project that had zero cost to the Punjab government because the masks were donated by the philanthropists and corporates of Lahore. The marketing cost was also met by sponsors. And in 3 weeks, we were able to increase the mask wearing rate in the lower mask wearing regions from 18% to 26-27%. So that's on masks. Let's quickly go on to the vaccines. फिर उसके बाद Pakistan did very well as far as the supply is concerned. For the masks, we collected data all over Lahore very systemically. For increasing the vaccine uptake in low and middle income countries. जब vaccine Pakistan में आई, so there was everyone said that people in Pakistan are not going to take vaccines because religion की वजह से लोग hesitant होंगे, उनको पता नहीं है. But when we actually went out in Lahore and found out that 3 main reasons why people were not taking vaccines was, the first one was people were afraid of the side effects. The second one was pregnant women thought they could not take it. And the third one was people with blood pressures, heart issues thought they could not take it. They were not deeply hesitant. They were very ready to take vaccines. But in addition to the access issues, the issues were fairly solvable. So quick and a systemic collection of data allowed us to get to the root of the problem.
This we did all over Lahore in a collaboration with the Commissioner of Lahore and the Health Department. And so, aakhri slide pe aa jaye. So, the message that I'm going to share from these 3 experiments is that we need to use data to diagnose and hypothesize, design solutions, use data to measure efficacy. जो solution आपने implement किया है, उसको measure करें कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा. Then you test, evaluate, and reiterate. And in doing that, public-private partnerships, open data access, and data literacy can allow us to use our resource more effectively, save public money, and move forward productively. And that needs to start today, because Pakistan's problem has been the same for the last 40, 45 years, or even longer. And we need to take the long-term approach, as all speakers pointed out, use data systemically, and move the country forward. Thank you. Thank you, Ms. Maha, for the interesting insights using the behavioral and experimental designs and how data can help in development. I welcome our Professor Ehsan Iqbal, who will be delivering us the concluding address. Professor Ehsan Iqbal is a member of National Assembly and Federal Minister for Planning and Development and Deputy Chairman, Planning Commission of Pakistan. Sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The management of IPRI, faculty members, researchers, dear students, ladies and gentlemen. First of all, let me apologize because due to some weather problem, we could not take off from Lahore in time and we got late. I think this is a seminar which is very important at a very important time. And having spoken so much in English and shown to you that Minister Saab can speak English, let me switch to Urdu. آج میں اس نسل کے نمائندے کی حیثیت سے کھڑا ہوں کہ جو تاریخ میں بہت شرمسار ہے. میں پاکستان 1986 میں دنیا کی بہترین تعلیمی ادارے سے ڈگری لے کر وطن آیا کہ میں اپنے ملک کی خدمت کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع بھی دیا. مجھے آج بھی یاد ہے کہ 1997 کا جب سال آیا تو ہم سب بہت پرجوش تھے چونکہ وہ آزادی کی 50ویں سالگرہ کا سال تھا. اور اگرچہ ہمیں اس بات کا بہت شدت سے ملال تھا کہ پہلے 50 سالوں میں ہم پاکستان کو سنبھال نہیں سکے, آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا ہے, تو ہم بہت پر امید تھے کہ اگلے 25 سالوں کو ہم سنبھال لیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ جب اس حکومت میں نے ویژن 2010 بنانے کو عمل کو شروع کیا تو ایک بہت آپٹمزم کے ساتھ, بہت جوش کے ساتھ ہم نے ویژن 2010 لانچ کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ بائی 2010 وی ووڈ لائک ٹو سی پاکستان ایز اے مڈل انکم کنٹری. لیکن 2 سال کے بعد مارشل لا لگ گیا, وہ ویژن جو ہے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا, اور اس کے بعد پاکستان پھر ایک جنگ میں ملوث ہو گیا اور ہم دائروں کے سفر میں پھر چلے گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 99 کے شروع میں نے غالباً یہیں اسی ہال کے اندر اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اس اسٹڈی کے مطابق 2005 اور 6 کے بعد پاکستان انرجی ڈیفیسٹ کا شکار ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی پاور جنریشن کیپیسٹی کو آگمنٹ نہ کیا. چونکہ 99 میں ہمارے پاس سرپلس بجلی تھی تو ایک بڑی کمپلیسنسی تھی, اور ہم اس وقت انڈیا کو اور ہمسایہ ملکوں کو بجلی بیچنے کی بات چیت کر رہے تھے. تو جب یہ بات میں نے کی تو ہر کوئی پریشان ہوا کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں, ہمارے پاس تو فالتو بجلی ہے. لیکن پھر ہم نے وہ سال ضائع کیے اور آپ نے دیکھا کہ 2006 کے بعد ہم واقعی توانائی کے بدترین بحران میں گرفتار ہو گئے. پھر ہم بھی باہر ہو گئے
اور 2013 میں دوبارہ موقع ملا تو پھر اسی جستجو کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور پورے ملک سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اکٹھے کیے، اور ہم نے ویژن 2025 کی بنیاد رکھی، جس میں کہا گیا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر کے شاید کچھ ماضی کا قرض اتار سکیں۔ اور جب ہم نے یہ ویژن دیا تو ملک کے اندر 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ خودکش بمبار نہ پھٹے۔ تو جو اس وقت کے بکرات اور سکرات تھے وہ مذاق اڑاتے تھے ٹی وی پر بھی اور ان مذاکروں میں بھی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں، آپ اس کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل ہونے کے خواب بیچ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ہمارے اس سفر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس رفتار اور پروجیکشن پر پاکستان 2030 تک دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک قسم کی ٹیسٹیمنی تھی، ایک قسم کی انڈورسمنٹ تھی۔ اور اسی شہر کے اندر 2017 میں یہ عالم ہو گیا کہ امریکہ کے سفیر میرے پاس آتے تھے، برطانیہ کے، یورپین یونین کے، جاپان کے، مڈل ایسٹ کے، اور ان سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ ایکسیلنسی ٹیل اس ہاؤ کین آر کمپنیز انویسٹ ان پاکستان انڈر سی پیک۔ مجھے پوری دنیا سے جو وار کالجز تھے، چاہے وہ کیلیفورنیا کا نیول وار کالج تھا، چاہے وہ امریکہ کے دیگر تھنک ٹینک تھے، چاہے وہ کینیڈا کا وار کالج تھا، برسلز میں EU کی پارلیمنٹ کا تھنک ٹینک تھا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے وار کالجز تھے، پوری دنیا کے وار کالجز سے ہر روز کوئری آتی تھی کہ ہم سی پیک اور پاکستان پہ سٹڈی کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں۔ تو دنیا کو یوں معلوم ہوا کہ پاکستان کو کوئی ہولی گریل مل گئی ہے اور پاکستان ایک سفر پہ چل پڑا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم world started to look at us for the right reasons. Investment potential of Pakistan, not for any security operation, not for any security threat from Pakistan, but they thought that here is a country جو کسی ایک جیو اکنامک انٹرپرائز کا حصہ بن گیا ہے اور اب ہم اس کے ساتھ ملیں۔ لیکن شاید دنیا تو سی پیک کی اہمیت کو جان گئی، ہم کنٹینیوٹی آف پالیسی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، اور پھر ہم نے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی پیدا کی۔ اور پھر آج جب 2022 میں میں اسی منصب پہ واپس آیا ہوں جو میں نے 2018 میں چھوڑا تھا، تو فرق یہ پڑ گیا ہے کہ 2018 میں جب میں نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا۔ نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت کے اوپر تھی، دونوں 1000 ارب اپنے رائٹ کے اوپر تھے۔ آج 2022 میں جب میں نے یہی منصب دوبارہ سنبھالا ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ جو رواں سال میں ابتدا میں 900 ارب تھا وہ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا، اور اس کے لیے بھی اپریل میں وزارت خزانہ نے سرکولر جاری کر دیا کہ 4th کوارٹر کے لیے دیر ول بی زیرو ریلیز۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط 3 مہینوں کی روک لی جائے اور وزارت خزانہ یہ کہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے دینے کے لیے خزانے میں موجود نہیں۔ میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا۔ ہم نے اس وقت بھی کچھ تھوڑی بہت کٹ لگائی تھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ اکانومائز کرنے کے لیے، لیکن پورا سال سارے کوارٹرز میں ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو، پروجیکٹس کو فنڈ کیا تھا۔
تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں کھڑے ہیں، اور میرے جیسے شخص کے لیے کہ جس نے 2 دفعہ پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے خواب دیکھے اور ان میں رنگ بھرنے کی کوشش کی، آج جب کہ ہم 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں تو 50ویں سالگرہ سے 75ویں سالگرہ کا یہ سفر کوئی بہت تابناک یا حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ہم نے پچھلے 25 سال بھی ضائع کر دیے ہیں، اور مجھ سے اگلے دن کسی نے سوال کیا کہ آپ 2023 کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں 2023 کا اتنا نہیں سوچتا جتنا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جب 2047 میں پاکستان کے 100 سال پورے ہونے پہ ہماری جگہ کھڑی ہوگی تو کیا وہ بھی ہماری نسل کی طرح شرمسار ہوگی، یا وہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گی کہ نو وی میڈ اٹ، اور ہم نے واقعی ملک کو اس راستے پہ گامزن کر دیا جو اس کا حقدار تھا۔ تو آج جب ہم 75ویں سالگرہ کے سال میں کھڑے ہیں تو بائی نو مینز پاکستانیز اینڈ پاکستان ڈیزروڈ واٹ وی آر گیٹنگ ٹوڈے۔ ان پچھلے 50 سالوں میں بنگلہ دیش، جس کو ہم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے، 60s میں I was a school going kid and I remember کہ یہی جب مانسون کا سیزن آتا تھا تو ریڈیو اور پی ٹی وی کے اوپر ماتمی دھنیں لگ جایا کرتی تھیں کہ مشرقی پاکستان میں اپنے سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے صدر کے فنڈ میں دل کھول کے عطیہ دیں، اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں عموماً لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان کے لوگ تو ہم پہ شاید بوجھ ہیں کہ ہر سال ہم انہیں اپنی تنخواہوں سے یہاں سے عطیات دیتے ہیں اور ان کے ہاں سیلاب آتا ہے اور اس کے لیے انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ مشرقی پاکستان بھی ان 50 سالوں میں ہم سے آگے نکل گیا، اور آج ان کی وزارت اطلاعات بڑے فخریہ انداز میں اپنی 50ویں سالگرہ پہ یہ اشتہار لگاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشل اور اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں، اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم کیا مختلف کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے اگلے 25 سال ضائع نہ ہوں۔ انگریزی میں کہتے ہیں if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو ہمیں اپنی عادات کو، اپنی حرکات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لے کر تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ممالک جو ہم سے آگے نکل گئے آخر ان میں ایسی کیا بات تھی۔ میں اکثر سوشل میڈیا پہ چند فرسٹریٹڈ لوگوں کے تجزیے پڑھتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا بدنصیب ملک ہے کہ پاکستان کو وہ قیادت نہیں مل سکی جو اس کو آگے لے کر جاتی۔ کیا بنگلہ دیش کو کوئی ایسی قیادت ملی کہ جو ہمارے سے بہت سپیریئر تھی؟ کیا بھارت کو کوئی ایسی قیادت ملی جو ہم سے بہت زیادہ سپیریئر تھی؟ اسی بر صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں، اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہم اقتصادی اور معاشی تجزیے کر رہے ہیں ان کو ہمیں 3 حصوں میں جدا کرنا پڑے گا۔ ایک ہمارا وہ سٹرکچرل پرابلم ہے جو 75 سال سے ہمیں ٹیک آف نہیں کرنے دے رہا۔ میں اکثر 2013-18 میں کہا کرتا تھا جب سی پیک کا ہمیں ایک بونس ملا کہ قدرت نے ہمیں تیسری دفعہ ٹیک آف کا موقع دیا ہے، اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پتہ نہیں پھر کب ملے گا۔ فرسٹ ٹائم 60s میں ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا
ہم نے 65 کی جنگ کا ایڈونچر کیا اور خود کو گیٹ اپنا کریش لینڈ کر لیا، اور اس کے بعد وہ سفر ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ ارلی 60s میں دنیا کہتی تھی کہ ایشیا کے اندر نیکسٹ ایمرجنگ جاپان از پاکستان، اور 60s میں جب حبیب بینک پلازا بلڈنگ کراچی میں بنی تو ایسٹ آف کراچی اٹ واز پرابلی دا ٹالسٹ بلڈنگ، لیکن ہم نے اپنی سفر اور سمت بدل لی، دنیا اس سمت پہ چل پڑی جس پہ ہم چل رہے تھے اور ہم کسی اور سمت میں نکل گئے۔ دوسرا جو ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا وہ 1991 میں ملا، جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ہم نے اکنامک ریفارمز متعارف کرائیں، ڈی ریگولیٹ کیا پاکستان کی اکانومی کو، پرائیویٹائز کیا، لبرلائز کیا، اور وہ شعبے جو آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روبسٹ گروتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلکوز ہیں، چاہے وہ فائنینشیل سیکٹر ہے، اس کو ریاست کے شکنجے سے نکالا، پرائیویٹ سیکٹر بینکس کو اجازت دی، پرائیویٹ سیکٹر ٹیلکوز کو اجازت دی، اور آج آپ پاکستان میں دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ گروتھ ہے وہ اگر ہے تو ان فائنینشیل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ان سیکٹرز میں ہے جہاں یہ پرائیویٹ انٹرپرائز آئی، اور اسی طرح دیگر اصلاحات متعارف کرائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ اس حکومت کو 2 سال میں رخصت کر دیا گیا، اور بھارت جو اس وقت تک ہم سے پیچھے تھا، منموہن سنگھ جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ سرتاج عزیز صاحب سے وہ SROs کی کاپی لیتے ہیں جو پاکستان نے متعارف کرائیں، اور 2 سال کے وقفے کے بعد وہ بھارت میں وہ ساری ریفارمز رفتہ رفتہ لے کر آتے ہیں، اور بھارت تسلسل کے ساتھ اس ریفارم ایجنڈے کو اپنا کر چلتا ہے، تو سن 2000 میں بھارت پاکستان کو اوورٹیک کر لیتا ہے۔ تو آج جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں دنیا میں بہت سے ممالک گنا سکتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری جتنی کرپشن کے باوجود ترقی کر لی ہے، لیکن ایک ملک آپ میں سے کوئی مجھے نہیں گنا سکتا کہ جس ملک نے سیاسی بے یقینی، پالیسیز کے عدم تسلسل کے ساتھ، پالیسی ریورسلز کے ساتھ ترقی کی ہو۔ چونکہ جو ریفارم ہے اس کو کامیابی کے لیے کم از کم ایک ڈیکیڈ درکار ہوتا ہے۔ اگر ایک 10 سال کا تسلسل نہیں ہوگا تو کتنا بھی آپ اچھا کام کریں وہ نتائج نہیں دے سکتا۔ ہم اس ملک کے اندر پالیسیز کو تسلسل اور دوام دینے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہماری اندرونی سیاسی چپکلش ہے۔ 1998 میں امریکہ کا ایک محقق ہیں اسٹیفن کوہن، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اور میں بار بار کہتا تھا کہ ان کی یہ کتاب ہر پاکستانی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اسٹیفن کوہن کو غلط ثابت کریں۔ اس نے 1998 میں کہا کہ پاکستان کے لیے 3 سینیریوز ہیں۔ ایک سینیریو یہ ہے کہ یہ ریاست فیل ہو جائے گی۔ اس نے کہا اس کا امکان تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے کہ پاکستان کی فوج اتنا مضبوط ادارہ بیک بون کے طور پہ ہے کہ جو اس کو شاید بکھرنے نہیں دے گا، تو لہٰذا اب مزید پاکستان کے ٹکڑے ہونے کا زیادہ امکان نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ شاید پاکستان کامیاب ریاست بن جائے، تو اس نے کہا اس کا بھی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ ریاست ہے کہ جس میں ڈی جورے اور ڈی فیکٹو پاور کے مراکز علیحدہ علیحدہ ہیں، اور یہ جو ڈی جورے اور ڈی فیکٹو طاقت کے مراکز کی کشمکش ہے، یہ اس کو کبھی یکسوئی کے ساتھ ترقی یا کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ لہٰذا اس نے کہا کہ جو تیسرا سینیریو ہے کہ پاکستان ول جسٹ مڈل تھرو، کہ بس اسی طرح ہی لوڑا لنگڑا یا جیسے کہہ لیں کہ بس کرال کرتا ہوا یہ مڈل تھرو کرے گا۔ تو آج آپ دیکھیے 1998 کے بعد ہم جب 2022 میں کھڑے ہیں، وی آر پروونگ ہم رائٹ کہ ہم مڈل تھرو ہی کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جیسے میں نے کہا کہ آج ہر پاکستانی کے لیے جو سوچ سے، جو سمجھ سے خود کو آراستہ سمجھتا ہے، سنجیدگی کا وقت ہے کہ ہم اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا راستہ دے کے جائیں
کہ جس سے ہم ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں. آپ کو اس بجٹ کے نمبرز اگر آپ دیکھیے تو آپ کو ہوش ربا ہوں گے. ایک اگر آپ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور آپ کی کمپنی کی یہ بیلنس شیٹ ہو تو آپ کو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے. ہمارے نمبرز یہ ہیں کہ اس سال ہم تخمینہ رکھ رہے ہیں کہ 7,000 ارب کے ٹیکس ریونیو اکٹھے کریں گے اور تقریباً 2,000 ارب کے نان ٹیکس ریونیو ہوں گے. یہ ریاست کو 9,000 ارب کا ریونیو ملے گا. وفاق اس میں سے تقریباً 4,100 ارب روپیہ صوبوں کو ان کے حصے کا دے دے گا. تو وفاقی حکومت کے پاس 4,500 ارب باقی بچے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹ سروسنگ اس سال کتنی ہوگی؟ وہ ڈیٹ سروسنگ جو 2018 میں 1,500 ارب تھی اب اس کا حجم بڑھ کے 4,000 ارب ہو چکا ہے. سو اس 4,500 ارب میں سے 4,000 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جائے گا. اس کے بعد آپ تقریباً دیکھ لیجئے 500 ارب روپیہ اگر بچ گیا ہے تو جو کاسٹ آف رننگ گورنمنٹ ہے وہ 550 ارب روپیہ ہے. تو آپ نے کاسٹ آف رننگ گورنمنٹ جو ہے چلیں اس میں پوری کر لی. اب اس کے بعد جتنے اخراجات ہیں جس میں 1,500 ارب روپیہ دفاع کا ہے وہ بھی قرضے کے اوپر لیا جائے گا. 530 ارب روپیہ پینشنز کا ہے جس میں 400 ارب روپیہ دفاعی پینشن اور 130 ارب روپیہ سول پینشن شامل ہے. یہ بھی قرضے میں لی جائے گی. اس کے اوپر تقریباً 700 یا 800 ارب روپیہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا. اصل میں 700 ارب ہوگا, وہ بھی سارا قرضے میں لیا جائے گا. اس کے بعد تقریباً 1,200 ارب روپیہ وہ ایڈوانسز ہیں جو آپ صوبوں کو دیں گے یا خسارے والی اداروں کو دیں گے, ان کو گرانٹس کی صورت میں دیں گے. یہ تقریباً 1,200 ارب روپے بنتے ہیں. اور پھر جو مختلف مدوں میں آپ سبسڈی دیں گے وہ تقریباً 700 ارب دیں گے. یہ سب کے سب کھاتے خسارے کے ہیں اور خسارے کا مطلب یہ ہے کہ مزید ادھار کے ہیں. ان نمبرز کے اوپر کوئی کمپنی کامیابی سے نہیں چل سکتی. لہذا اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو ہمیں بریک تھرو نمبرز چاہیے. پاکستان کی بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ جو 75 سالوں میں ہماری معیشت کا سٹرکچر تھا ہم نے اس کو ایکسپورٹ لیٹ گروتھ پہ استوار نہیں کیا. ہمیں کوئی 60s میں امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا سبجیکٹ پڑھا گیا تھا, ہم اسی کے اوپر دل جمی کے ساتھ چلتے رہے. اور جو مواقع 10 سالوں کی حکومتوں کے تھے وہ بہترین موقع تھے کہ جب ہمارے پاس ڈالرز بھی تھے اور 10 سال کا تسلسل بھی تھا, ہم اپنی معیشت کو ریسٹرکچر کر سکتے تھے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے. لیکن ہم ایسا کرنے میں ناکام رہے. نتیجتاً ہم جب بھی گروتھ کی طرف جاتے ہیں تو اس سے معیشت میں ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے اور ہم امپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری جو پروپینسٹی ٹو کنزیوم ڈالرز ہے تھرو امپورٹس وہ ہماری جو کیپیسٹی ٹو ارن ڈالرز ہے اس سے میچ نہیں کر پاتی. لہذا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم پھر بریکیں لگانے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ امپورٹ کو کٹ ڈاؤن کریں, اکانومی کو سلو ڈاؤن کریں. تو لہٰذا وہ سب ممالک جنہوں نے بریک تھرو پرفارمنس کی انہوں نے ایکسپورٹس کو اپنی بنیادی گروتھ کا ذریعہ بنایا اور اس میں لیپ فراک کیا. یہ نہیں کہ سال کی 1 یا 2 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بڑھائی, انہوں نے 5 10 ارب کی چھلانگ لگائی اور اس سے وہ ڈالرز اپنے پاس لاتے تھے تاکہ ان ڈالرز سے وہ اپنی جو گروتھ ہے اس کو فائنینس کر سکیں, ان کے پاس ڈالرز کی کمی نہ ہو. تو ہم ڈالر سوائے اس فورن ایڈ کے جو کبھی کبھی ہمیں ایک جنگ کے عوض ملتی تھی اپنے زور بازو سے کمانے میں ناکام رہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ سیکٹر ایک کموڈٹی سیکٹر ہے اور ہم ان شعبوں کے اندر ایکسپورٹس کرتے ہیں جو عالمی منڈیوں میں بہت زیادہ ہمیں اس کا معاوضہ نہیں دلواتی
اور بہت کمپیٹیٹیو ہیں، لہٰذا ہم لو بیس کے اوپر وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں۔ دوسری بڑی وجہ یہ رہی کہ ہر وہ ملک جس نے فورن ایکسپورٹس کے ذریعے کمایا ہے، اس نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو اپنے ملک کا ایک بنیادی انسٹرومنٹ آف گروتھ بنایا ہے۔ آج ویتنام میں جس کی آبادی ہم سے نصف ہے، 10 کروڑ، وہاں پہ $30 بلین کی FDI جا رہی ہے۔ میانمار جو بہت چھوٹا سا ملک ہے، اس میں بھی 4 سے 6 ارب ڈالر کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں 2017-18 میں بمشکل 3-3.5 ارب ڈالر آئی، جو پھر کریش کر کے 1.5 ارب ڈالر آ گئی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ ایک 22 کروڑ کا ملک جس میں 60-80 ملین مڈل کلاس ہو، کیا وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے پاس صرف 1.5 ارب ڈالر FDI آ رہی ہو؟ ہمیں تو کم از کم 20-25-30 بلین ڈالر سالانہ FDI لینی چاہیے۔ تو FDI کیوں نہیں آتی؟ بنیادی طور پہ 2 وجوہات، کہ جہاں پہ بھی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جائے گی، سب سے پہلے وہ پالیسیز کی سیفٹی یا کنٹینیوٹی کو دیکھتے ہیں، کہ جہاں پر ہم جس پالیسی فریم ورک میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں، کیا اس کو سٹیبلٹی ہوگی، کنٹینیوٹی ہوگی۔ دوسری چیز وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم پیسہ لے کر جا رہے ہیں، کیا ہمارا سرمایہ محفوظ ہوگا، ان کا لیگل سسٹم ایسا ہے کہ جس سے ہم تحفظ حاصل کر سکیں۔ اگر ان کا اس ملک کے لیگل نظام پہ اعتماد نہیں ہوگا تو وہ صرف نظر کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ پاکستان میں بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، اس نے پالیسی انکنسسٹنسیز اتنی پیدا کی کہ کسی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے انویسٹر کو پاکستان، کمبوڈیا، لاؤس، ویتنام کے مقابلے میں پرکشش نظر نہیں آیا، اس کے باوجود کہ ہمارا سائز آف دا مارکیٹ بہت بڑا ہے۔ تو FDI لینے کے لیے بھی ہمیں اپنے ملک میں انیبلنگ انوائرمنٹ کو بنانا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے سٹیبلٹی لے کر آئیں، ایک اچھا لیگل نظام پر ان کا اعتماد لے کر آئیں، ان کو سیکیورٹی کا احساس ہو، ان کے لیے بزنس فرینڈلی ماحول ہو، تو وہ بھاگ کر آئیں گے۔ تیسری چیز جو ہے، جو کسی ملک کے لیے ترقی کے لیے ضروری ہے، وہ اس کے اپنی ریسورس موبلائزیشن ہے تھرو ٹیکس ٹو GDP ریشیو، کہ اگر آپ اپنے ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنی ڈیولپمنٹ کو کہاں سے فائنانس کریں گے۔ ہم بدقسمتی سے 11-9% ٹیکس ٹو GDP ریشیو کے اوپر بس لٹکتے رہے ہیں اور کبھی اس پر بریک تھرو نہیں کر سکے۔ ہمارے خطے کے ملک جو ہیں وہ 16-18% ٹیکس ٹو GDP پر جا چکے ہیں، اور اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ جب کسی ملک میں استحکام نہیں ہوگا تو وہاں ریفارمز پہ کوئی کام نہیں کرے گا، وہاں پر ہر کوئی حکومت اپنی سروائیول کی جنگ میں لگی ہوتی ہے۔ وہاں پہ جب شارٹ ٹرم کی حکومتیں ہوتی ہیں تو رینٹ سیکنگ بیہیویئر پریویل کرتا ہے، کبھی لانگ ٹرم ریفارم ایجنڈے پہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ چوتھی بڑی چیز اسی سے منسلک یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں بہت لو سیونگز اور انویسٹمنٹ ریشیوز ہیں، چونکہ ہمارے اپنے وسائل نہیں ہیں تو یہاں پر سیونگز کا ریشیو بھی بہت کم ہے۔ ہر وہ ملک جس نے تیزی سے ترقی کی ہے اس نے بچتوں کو فروغ دیا ہے، اور بچتوں کے ذریعے ان کے پاس انویسٹمنٹس کے لیے سرمایہ ہوتا ہے جو سوسائٹی کے اندر انویسٹ ہوتا ہے۔ یہ وہ تقریباً ساری بیسک فالٹ لائنز ہیں۔ پھر آخر میں، اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، کہ ہم نے اس ملک میں ہیومن ریسورس کو اگنور کیا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے کہ جو 50-55% خواندگی کے ساتھ یا 60% خواندگی کے ساتھ یہ کلیم کرے کہ وہ ایک تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت بن جائے گی۔ اور اس کی بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس تعلیم پہ خرچنے کے لیے بجٹ کے اندر کوئی سپیس نہیں ہے، چونکہ وسائل نہیں ہیں، ٹیکس ٹو GDP ریشیو لو ہے اور ہمارے دیگر اخراجات زیادہ ہیں، تو تعلیم اور صحت کے شعبے ہمیشہ اس کی ہٹ لیتے ہیں۔ نتیجتاً ہماری پور کوالٹی آف ہیومن ریسورس ہے جو کہ ہمیں پھر راستے کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔
یہ ایک لینڈسکیپ میرا پیش کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مایوس کروں. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کے بارے میں اس لیے پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل ہمیں دیے ہیں دنیا کے بہت کم ملکوں کو دیے ہیں. پاکستان از ناٹ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری, وی آر جسٹ این انڈر مینجڈ کنٹری. اگر ہم اپنے ملک کی مینجمنٹ کو ٹھیک کر لیں اور وہ نقائص جو 75 سال سے ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ درست کر لیں تو یہ سب فیکٹر انڈاؤمنٹس اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں اٹھائیں گی کہ شاید اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن یہ سب وہ کریکٹیو میجرز ہیں جو سال 2 سال کے اثرات دینے والے نہیں ہیں, یہ کم سے کم بھی 10 سال کا تسلسل مانگتے ہیں. اگر آپ نے بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے تو ان کو کم از کم 10 سالوں کے لیے پالیسیز کو لاک کر کے دینا ہوگا کہ آپ آئیے ان شعبوں کے اندر. معدنیات میں دیکھ لیجئے ہمارا ابھی کتنا بڑا ایک قضیہ چل رہا ہے ریکوڈیک کا کہ ایک جو تجربہ ہوا اس کے اندر بھی ہم کن مسائل کا شکار ہو گئے اور کتنی مشکلوں سے اب نکل رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس مائننگ اتنی زرخیز ہے کہ وہاں پر جتنی انویسٹمنٹ آ جائے کام ہے, لیکن وہ تب آئے گی جب ان کو سیکیورٹی نظر آئے گی اپنے انویسٹمنٹ کی اگلے 10 سال کے لیے. پاکستان میں انجینئرنگ سیکٹر کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو انویسٹمنٹ تب آئے گی جب کم از کم وہ 10 سال کے لیے آگے دیکھ رہے ہوں گے. ایگریکلچر سیکٹر کو اگر ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی انویسٹمنٹ چاہیے. تو ان سب چیزوں کے لیے چاہے وہ انویسٹمنٹ ہے چاہے وہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہے, ٹائم ہیز کم کہ ہم سب بحیثیت قوم مل کر بیٹھیں اور اس بنیادی ایجنڈے کے اوپر کنسنسس کریں کہ اس ملک میں کوئی بھی حکومت آئے وہ اس بنیادی ایجنڈے سے انحراف نہیں کرے گی, اور پالیسیز کا تسلسل اور ریفارمز جو ضرورت ہے ہماری ان کے تسلسل کو ہم یقینی بنائیں گے. اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے اگلے 25 سال پاکستان کے بہترین 25 سال ہوں گے. لیکن اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہم اگلے 25 سال بھی گزشتہ 75 سالوں کی طرح ضائع کر دیں گے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ آج ہم سب اوپینین لیڈرز کو, میڈیا کو اور نوجوانوں کو سب سے زیادہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے, کہ یہ آواز آنی چاہیے کہ ملک کی تمام قیادت, ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز, چاہے ان کا تعلق سیاست سے ہے, چاہے ان کا تعلق عدلیہ سے ہے, چاہے ان کا تعلق عسکری اداروں سے ہے, چاہے ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر میڈیا سے ہے, چاہے ان کا تعلق بیوروکریسی سے ہے, کہ ہم سب اس آئین پاکستان کے اندر ایک ایسے چارٹر آف اکانومی کے اوپر اتفاق کریں کہ جو اس ملک کو دائمی ترقی دینے کا روڈ میپ بن سکے. یہ کام مشکل ضرور نظر آتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے ہم سب کو اپنی ذاتی یا گروہی مفاد سے بالاتر ہو کے خالصتاً پاکستان کے مفاد میں سوچنا ہوگا. اور میرا یہ آپ کو بات تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ جو 2013 سے 18 تک ہم نے عمل کر کے دیکھی کہ اس ملک کے ہر شعبے کے اندر کتنا پوٹینشل ہے. اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ سی پیک کے اوپر ہم نے پاکستان کی ترقی چائنا کو لیز پر نہیں دی تھی. سی پیک پاکستان اور چین کا ایک ون ون اشتراک تھا جس میں چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاکستان کا ویژن 2025 دونوں کی کانگرنس تھی. اگر چائنا سے ہم نے 29 ارب ڈالر پاکستان کے انفراسٹرکچر کے لیے ہارنیس کیے تو تقریباً اتنی ہی رقم یا اس سے زیادہ ہم نے پی ایس ڈی پی کے ذریعے اپنے وسائل سے بھی 5 سالوں میں 3200 ارب روپے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر لگائے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں ایک بڑا روبسٹ انفراسٹرکچر موجود ہے. آج اگر پاکستان آئی ٹی کے اوپر پرومسنگ نظر آتا ہے تو اس لیے نظر آتا ہے کہ وہ 3G اور 4G کے نیٹ ورکس جن کو 8 سالوں سے پینڈنگ رکھا گیا تھا ان کو ہم نے لانچ کیا. چائنا سے ہم نے انفارمیشن ہائی وے لا کے فائبر آپٹک کیبل ڈال کے وہ انفارمیشن بیک بون دی جس سے ہم ایک
مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو اس ملک کے اندر لے کر آ سکتے تھے. ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہر یونیورسٹی کے اندر اورک سینٹرز اور انوویشن سینٹرز بنا کے نوجوانوں کو سٹارٹ اپ کلچر کی طرف مائل کیا. اسی طرح وہ 1 ملین پلس نوجوان کہ جو اس وقت لیپ ٹاپ سے مستفیض ہوئے, ان کی اکثریت ای لانسنگ کرنے والے آئی ٹی انٹرپرینورز بنے, جنہوں نے پاکستان کو 3rd بگیسٹ ای لانسنگ کنٹری کر دیا. اسی طرح انرجی کا ایک ایفیشینٹ اور براڈ بیسڈ انفراسٹرکچر موجود ہے ہمارے پاس. آج پاکستان میں کنیکٹیوٹی کا انفراسٹرکچر موجود ہے. کراچی سے پشاور تک ایک موٹر ویز کا جال ہے. وہ بھاولپور کے, ملتان کے علاقے, سکھر کے علاقے, بلوچستان کے علاقے جو کبھی خود کو جڑا ہوا محسوس نہیں کرتے تھے, وہ آج پاکستان سے جڑ رہے ہیں. مجھے ڈیرہ بگٹی کے چند نوجوان ملے, انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کبھی وہم و گمان میں نہیں سوچا تھا کہ ہم صبح ڈیرہ بگٹی سے نکلیں گے, دوپہر کو لاہور میں کڑاہی کھا کے, کھانا کھا کے دوستوں کے ساتھ رات کو واپس ڈیرہ بگٹی آ جائیں گے. لیکن آج موٹر وے کی وجہ سے یہ ممکن ہے. اسی طرح کراچی سے جب ناردرن ایریاز جائیں تو جو فیملیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ اب ہم نے یہ ٹریول چھوڑ دیا ہے, ہم اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا چاہیں تو ہم اپنی گاڑی میں جاتے ہیں چونکہ یہ سفر آسان ہو گیا. تو ایک کنیکٹیوٹی کے ساتھ ملک جڑ رہا ہے آج. یہ سب کچھ موجود تھا, لیکن اس کے اوپر بدقسمتی سے چونکہ پالیسی کا تسلسل نہیں رہا, اس انفراسٹرکچر کے اوپر جو انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی وہ ہم کرنے میں ناکام رہے ہیں. سی پیک کا اصل ڈیویڈنڈ جو ہے وہ اکنامک کوآپریشن کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن تھا, جس کے تحت ہم نے 9 اکنامک زون قائم کرنے تھے. 2020 to 2025 لانگ ٹرم پلان کے اندر انڈسٹریل کوآپریشن کا ٹائم تھا, جس کے تحت یہ اکنامک زون 2020 تک تیار ہونے تھے. آج جب 2022 میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو ایک اکنامک زون بھی تیار نہیں ہے, بلکہ ان میں سے 5 کے اوپر تو کام ہی نہیں شروع ہوا ابھی. تو دیکھیے دنیا پھر 5-5 سال 4-4 سال کسی کا انتظار نہیں کرتی. آج کل انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل سپیڈ کے ساتھ ایک مرکز سے دوسرے مرکز میں منتقل ہو جاتی ہے. تو ہم نے ان اپنی جو غلطیوں کو درست کرنا ہے, پاکستان کو دوبارہ ہم پلہ کرنا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو آج پاکستانی قوم کے اندر ایک جذبہ نظر آ رہا ہے کہ ہم اس ملک کو بہت جلد ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. میں نے اگلے دن ہم ایک 28 جون کو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کر رہے ہیں, جس میں سب سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ایک روڈ میپ بنانا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہم ملک کو دوبارہ ریوائول کی طرف لے کے جائیں. تو میں نے لنکڈ ان پہ ویسے ہی میسج کیا کہ جو سینئر اسٹریٹجی کنسلٹنٹس پاکستانی کچھ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں, جو دنیا کو جا کے اپنا علم بانٹتے ہیں وہ اپنے ملک کو بھی بتائیں. I was overwhelmed by the responses I got کہ پاکستان کا ٹاپ موسٹ ٹیلنٹ جو امریکہ, یورپ, ایشیا کے مختلف ممالک میں, آئی ٹی سیکٹر میں, انویسٹمنٹ بینکنگ میں اور کہاں کہاں کام کر رہا ہے, جس جذبے کے ساتھ انہوں نے رسپانس دیا کہ ہم پاکستان کی ٹرن اراؤنڈ ٹیم کا حصہ بننا چاہتے ہیں. آئی سی گریٹ فیوچر. یہ جو ہمارے ینگ پروفیشنلز ہیں, آئی تھنک دے ہولڈ کی ٹو پاکستانز فیوچر. اور اب حکومت کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ پاکستانی انٹرپرائز آف پاکستانی نیشن کے آگے سے روڑے ہٹائے, رکاوٹیں ہٹائے. اب حکومت کے پاس وسائل نہیں ہیں, حکومت تقریباً بینکرپٹ ہے, لیکن حکومت ایک کام کر سکتی ہے کہ وہ پاکستانی قوم کے پیروں سے وہ زنجیریں جو لائسنسز کی, ریگولیشنز کی, ناروا پابندیوں کی جکڑی ہوئی ہیں, ان سب سے آزاد کر کے پاکستان کے نوجوانوں کو اور انٹرپرائز کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو یہ سہولت دے کہ وہ اپنی پوری صلاحیت کو دکھا سکیں. تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت جلد پاکستان کو آگے لے جائیں گے. اور اسی طرح کے جو مذاکرے ہیں ان سے ہمیں وہ آئیڈیاز ملیں گے کہ جن سے حکومت یہ فیسیلیٹیشن کر سکتی ہے. میں نے کافی لمبی بات کر لی, لیکن یہ موضوع ایسا تھا
کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ دل سے اور دل سے کھول کے بات کروں کہ جب تک ہمیں صورتحال کا ادراک نہیں ہوگا آپ کبھی اس کا علاج درست نہیں کر سکتے. آدھا علاج مرض کو سمجھنے میں ہے. تو 75 سال کی ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا ہے. دوسرا, کسی حکومت کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے, کسی کی بری ہوتی ہے, وہ وقتی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ بھی چیزیں انشاءاللہ درست ہو جائیں گی. لیکن تیسری چیز اس وقت جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یوکرین کا کرائسس ہے کہ جس نے تیل, گندم, کوئلہ, ہر چیز کی قیمتوں کو آسمان پہ پہنچا دیا ہے. نہ صرف ہم بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس وقت مشکل میں ہیں اور بیلٹ ٹائٹننگ کر رہے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بھی ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کی معیشت ایک کرائسس کے اندر آ گئی ہے. IMF نے گلوبل گروتھ فورکاسٹ کو سلیش کر دیا ہے 50%. انہوں نے انفلیشن کی پروجیکشنز کو, گلوبل انفلیشن کی پروجیکشنز کو بہت انکریز کر دیا ہے. تو یہ غیر معمولی حالات ہیں جن کے لیے ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی پڑے گی. لیکن میں گلہ نہیں کرتا. جو ہمارا ماحول بنا دیا گیا ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز پہ مذاق شروع کر دیتے ہیں. جیسا کہ میرا بھی مذاق پچھلے دنوں بنا کہ جب میں نے یہ بات کہی کہ اگر ہم نے زر مبادلہ پہ قابو پانا ہے تو ہم ایک زرعی ملک ہوتے ہوئے کیوں کر افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم گندم بھی امپورٹ کریں, ہم چینی بھی امپورٹ کریں, ہم اسی طرح کپاس بھی امپورٹ کریں, ہم ایڈیبل آئل بھی امپورٹ کریں. ہم دنیا میں سب سے زیادہ چائے امپورٹ کرنے والا ملک, $500 ملین سے زیادہ, $500 بلین سے زیادہ چائے امپورٹ کرنے والا بھی ملک ہے. تو اسی تناظر میں میں نے جب یہ کہا کہ کوئی 5 پیالیاں پیتا ہے تو وہ 4 پی لے, کوئی 4 پیتا ہے وہ 3 پی لے, تو اس کا ایک مذاق بنا دیا گیا. یہی بات آسٹریلیا کے اندر جب ایک منسٹر نے کہی, جب وہاں بجلی کا بحران پیدا ہوا, کہ ہر آسٹریلیا کے شہری سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں بجلی کا ایک بلب بند کر دیں تاکہ ڈیمانڈ کم ہو, تو کسی نے مذاق نہیں بنایا. ہمیں اس ایک جو کلچر بن گیا ہے ٹرولنگ کا, ایک کلچر جو بن گیا ہے ہر چیز کو سرکاسٹک انداز میں مذاق بنانا, سنجیدہ چیزوں کے اوپر مذاق نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم کس طریقے سے دوبارہ اس غیر ملکی امداد کے چنگل سے نکال کر اپنے وسائل پر اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں. اور دس ریکوائرز a bit of seriousness. تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ میڈیا بھی اس میں ہماری مدد کرے گا, اور وہ نوجوان جن کا مستقبل داؤ پہ ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے اس پیغام کو عام کرنے کی اوپر کام کریں گے کہ آئیں ہم سب مل کر. دیکھیے, اختلاف اپنی جگہ ہے, اختلاف کو نفرت نہیں بننا چاہیے. آج پاکستان جس پولرائزیشن کا شکار ہے, اس پولرائزیشن کے ساتھ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے جسم کے اندر آج بھی وہ گولی موجود ہے جس کے ذریعے ایک نوجوان نے, جب اس کے دماغ میں نفرت بھری گئی تھی تو میری زندگی لینے کی کوشش کی تھی. تو ہمیں اپنے معاشرے کو اس طرح کے نفرت اور تشدد کے رویوں سے بچانا ہے, چونکہ انتشار کے ساتھ, پولرائزیشن کے ساتھ, مہاجرائی کے ساتھ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں اپنے اداروں کو ان کے ساتھ عوام کے تعلق کو جوڑ کے رکھنا ہے. جو ہائیبریڈ وار ہے اس کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ فیک نیوز کے ذریعے آپ لوگوں میں اور قوم میں ڈسکارڈ پیدا کرتے ہیں. فیک نیوز کے ذریعے آپ عوام اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرتے ہیں, کیونکہ جب یہ بد اعتمادی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ معاشرہ یا ٹارگٹ کنٹری انٹرنلی امپلوڈ کر جاتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ then that country when wakes up it is already dead. So we have to be very careful. آج ہمارے دشمن ہمارے اندر مختلف قسم کی مایوسی, بد اعتمادی, مہاجرائی پیدا کرنے کے لیے تیل پھینک رہے ہیں, آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے اس آگ کو بجھانا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے, اختلاف ضرور کرنا ہے, یہ ہمارا حق ہے, لیکن اس اختلاف کو
نفرت کی آگ میں تبدیل ہونے سے روکنا ہے. پاکستان زندہ باد. So, thank you very much for your thought-provoking speech. And now we will open the floor for a question-answer session. Kindly be precise and introduce yourself and the question. Can we have the mics, please? Kamran Hashmi from Indian Ocean Studies Center, NEMA. So my question to the Honorable Minister, sir, how optimistic you are in making this charter of democracy in a polarized society, because we are passing through a very dangerous era of polarization, sir? Can we have this? The second question? Hanji, sir. Assalamu alaikum, sir. I am Zuhair from Kazakhstan University. Sir, I have, series of questions. My first question is, sir. Just be concise. One question. Most important. Okay, sir. Sir, when we have been faced اقتصادی اور معاشی پابندیاں, تو پھر ہم نے سر سی پیک کو لو پروفائل کیوں نہیں رکھا؟ Thank you very much. We have a third question over here, madam. Assalamu alaikum. This is Aksa. I am PhD scholar from NDU. My question is from Minister, Mr. Hassan Iqbal. As you have mentioned, sir, the states who are not less corrupt than Pakistan yet managed to develop, do you believe in it that eliminating corruption will not help Pakistan to develop, or there is no need to eliminate corruption to develop? Since you are associated with PMLN, who doesn't have a clean track record, how would you implement some visionary policies for real development of Pakistan and not the development to show only in the graphs? Thank you. Thank you. Sir. دیکھیے, how hopeful I am quite hopeful. اس لیے کہ I sense کہ maybe some of our leaders may not subscribe to the need of having a charter of economy, but the nation at large certainly realizes that things are not right. And we ought to rise above our partisan politics and have some national consensus on fundamental issues. And this is the feedback I get from people. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں جب اسلام آباد میں بھی ایک پارٹی کی طرف سے لانگ مارچ کی گئی, تو جنرلی لوگوں نے اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا کہ جیسے ان کو بھی توقع تھی. اس لیے کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ حالات کیا ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ ملک کو مزید پولرائزیشن کی طرف دھکیلا جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ملک کے عوام میں ایک براڈ بیسڈ آمادگی ہے, تو ماں سوائے ایک جماعت کے یہ پاکستان میں ایک بڑا سنہری موقع ہے کہ وی ہیو اے نیشنل یونٹی گورنمنٹ. اس گورنمنٹ کے اندر سیکولر پارٹیز, ریلیجس پارٹیز, نیشنل پارٹیز, مین اسٹریم پارٹیز, پوری پاکستان کی وہ پارٹیز جو کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی پہ یقین رکھتی ہیں, وہ ایک کولیشن کی صورت میں موجود ہیں, جو کہ پہلے کبھی اتنی براڈ بیسڈ کولیشن ایمرج نہیں کی. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا قومی جرگہ ہے جو فارم ہو گیا ہے. تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نیشنل ریفارمز کے لیے کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے. سی پیک کو لو پروفائل کیوں نہیں رکھا اگر اس کا نقصان ہوا ہے؟ سی پیک کو ہم نے, سوال لو پروفائل یا ہائی پروفائل کا نہیں تھا. سی پیک کے ساتھ ہی ہم نے اس وقت یو ایس پاکستان نالج کوریڈور شروع کیا, اور میں نے اس وقت امریکہ کی قیادت سے کہا تھا کہ آپ کیا ہمیں ہماری انرجی اور انفراسٹرکچر کو 30 سال کی جنگ کے بعد جو یہاں بدحالی ہے اسے پورا کرنے کے لیے اگر $40 ارب دے سکتے ہیں تو بسم اللہ آپ آئیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کانگریس سے 40 تو کیا $1 ارب بھی منظور نہیں کرا سکتے جو وہاں کے حالات اور سیاست ہے. تو اس لیے ہمیں آپ سے آپ کی سافٹ پاور چاہیے. اور چونکہ میں خود امریکہ کی ایک اچھی یونیورسٹی میں پڑھا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ ہر وہ ملک, چاہے وہ چائنا تھا
چاہے وہ کوریا تھا، چاہے وہ جاپان تھا، چاہے وہ سنگاپور تھا، چاہے وہ ملیشیا تھا، چاہے وہ انڈیا تھا، چاہے وہ ٹرکی تھا، ہر ملک نے امریکہ کی یونیورسٹیوں کو لیوریج کیا، اپنی ہیومن ریسورس وہاں سے ٹرین کرائی، اور اس کے بعد اس اسٹریٹجک ہیومن ریسورس نے آ کے ان کی نیشن بلڈنگ کی. تو ہم نے 1000 پی ایچ ڈی اسکالرس کے لیے سالانہ اسکالرشپس اپنے پیسوں سے منظور کیے، اور 10 سال کے لیے 10,000 پی ایچ ڈی اسکالرشپس کا پروگرام یو ایس پاکستان نالج کوریڈور 2017-18 میں لانچ کیا، تاکہ یہ سی پیک کے متبادل جو امریکہ کی اسٹرینتھ ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا ایک پروگرام چلے، اور دنیا کو پتہ چلے کہ ہم سب کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اور سب سے اس کی اسٹرینتھ کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو پولیٹیکل چینج آئی اس کے بعد اس پروگرام کو زیادہ اونرشپ نہیں دی گئی، چند ایک لوگ جاتے رہے. لیکن اب پھر میں نے اس کو ریوائیو کیا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھائیں، چونکہ پاکستان کو یہ ہیومن ریسورس چاہیے. ہمارے پاس اتنی شارٹیج ہے ریسرچرز کی، فیکلٹی کی. ہماری جو ٹرشری ایجوکیشن کی انرولمنٹ ریشیو ہے وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں آدھی ہے. ہمیں اوور نائٹ اپنے کالجز اور یونیورسٹیز کی تعداد کو دگنا کرنا ہے اگر ہم بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں آنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے فیکلٹی نہیں ہے. جو ہماری موجودہ فیکلٹی ہے وہ 30% ہارڈلی پی ایچ ڈی کی ڈگریز رکھتی ہے یونیورسٹیز کے اندر. تو اگر آپ کے پاس وہ افرادی قوت نہیں آئے گی، آپ اپنا ہائر ایجوکیشن کا نظام کیسے ایکسپینڈ کریں گے جس سے کہ آپ کور کر سکیں؟ اسی طرح ریسرچرز چاہیے، تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. آخر میں جو آپ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے کہ جو کرپشن کے حوالے سے، دیکھیے کرپشن ایک ناسور ہے اور یہ ہر سوسائٹی کے لیے ناسور ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں نے دنیا میں بہت پھرا ہوں، باہر جانے کا بھی اتفاق ہوا ہے. آج تک مجھے دنیا میں کوئی قوم ایسی نظر نہیں آئی کہ جہاں اس کے 2 یا 4 لوگ بیٹھے ہوں وہ اپنے ملک کی اتنی برائی کریں اور اپنے ملک کو اتنا برا کہیں جتنے پاکستانی باہر بیٹھ کے ڈرٹی لانڈری اپنی جو ہے وہ دھوتے ہیں. اور جہاں 4 پاکستانی بیٹھ جائیں گے، او چھوڑو جی ساری چور ہیں. پاکستانی اتنے ہی چور ہیں جتنی دنیا کی کوئی اور قوم چور ہے، اور پاکستانی اتنے ہی نیک ہیں جتنی دنیا کی کوئی اور قوم نیک ہے. وی آر اے پرفیکٹلی نارمل نیشن. یہ جو ہر ملک کے اندر ایشوز ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کا سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ اگر آپ نے سوسائٹی سے کرپشن کو ختم کرنا ہے، جیسا کہ ملیشیا نے کیا، چائنا نے کیا، دیگر ممالک نے کیا، کہ آپ ڈیولپمنٹ کے عمل کو تیز کریں. جب سوسائٹی ہائر لیول آف ڈیولپمنٹ پہ جاتی ہے، اس کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، اس کے شہریوں کی جب خوشحالی ہوتی ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا کلچر وہاں پہ مضبوط ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو سوسائٹی کے اندر انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھنگ ہوتی ہے، آپ مستقل علاج کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہم نے حال ہی میں دیکھی، اور جس طرح کی آپ کا خیال ہے کہ ہمارا ماضی ہے، میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے 20 دفعہ پچھلے 4 سالوں میں ٹیلی ویژن کے اوپر کھڑے ہو کے، اور میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ میری وزارت سے 3200 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہوئی تھی. اور میں نے عمران خان صاحب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو مسلسل 4 سالوں میں چیلنج کیا کہ اس 3200 ارب کی ڈیولپمنٹ میں سے آپ 32 پیسے پرسنل گین نکال لیں، ثابت کر دیں، میں ساری زندگی کے لیے سیاست چھوڑ دوں گا. میں نے $29 بلین کی چائنیز انویسٹمنٹ اوورسی کی، 29 سینٹس کی آپ اس میں کوئی پرسنل گین ثابت کر دیں تو میں قومی مجرم ہوں گا، مجھے آپ پھانسی دیں کسی چوراہے کے اوپر. لیکن سلنڈر، اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ملتان سکھر موٹر وے جو چائنا کا منصوبہ انہوں نے بڑی ہمدردی کے ساتھ ہمارے لیے بنایا، اس پر الزام لگا دیا گیا کہ جی منسٹر پلاننگ نے 70 ارب روپیہ کک بیک لیا. وہ جو منسٹر کمیونیکیشن تھے انہوں نے ٹی وی پہ کھڑے ہو کر ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ یہ بات کی. اور میں نے ہمیشہ ان سے کہا کہ آپ میرا نقصان نہیں کر رہے، آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، اس لیے کہ جو سی پیک کے منصوبے تھے اس کا پیسہ براہ راست پاکستان کے خزانے میں نہیں آیا.
اگر ملتان اور سکھر کی موٹر وے بنی تو اس کے کانٹریکٹرز کا پینل چین نے تجویز کیا, ہم نے نہیں چنا. ان 3 کے پینل میں سے جس کی لوئسٹ بڈنگ آئی اس کو وہ پروجیکٹ ملا, اور اس کے بعد چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو فنڈز جاری کیے, کسی پاکستانی منسٹر یا حکومت کا اس میں نہ لینا ہے نہ دینا ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا منصوبہ جو چین کی حکومت براہ راست فنڈ کر رہی ہو, آپ اس میں جب اس طرح کے الزام لگائیں گے تو کیا وہ دوست ملک آپ سے خوش ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں ہاتھ کھینچ لیا, اور پچھلے 4 سالوں میں $1 کا نیا منصوبہ نہیں لگ سکا. تو ہم نے پاکستان میں کرپشن کو ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پہ, ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے. اگر احتساب کرنا ہے تو بے لاگ احتساب کریں, اکراس دا بورڈ احتساب کریں, اور ایسے ادارے بنائیں کہ جس کی ساکھ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. میں نے 2.25 مہینے سزائے موت کے قیدی کی چکی میں کاٹے ہیں. کس لیے؟ کیا میں نے اس ملک کا کوئی پیسہ کھایا, کوئی کمیشن لیا, کوئی کک بیک لیا؟ نہیں. اس لیے کہ میں اس حکومت کا مخالف تھا. تو ایک نارووال سپورٹ سٹی کا پروجیکٹ جو میرے وزیر بننے سے پہلے منظور ہو کے شروع ہو چکا تھا, لیکن 2013 میں وہ کھنڈر کی طرح کھڑا تھا, ہم نے اپنے ویژن کے تحت اس کو مکمل کیا کہ جی مس یوز آف اتھارٹی کی آپ نے اپنے حلقے میں, یہ منصوبہ کیوں لگا لیا؟ بھئی یہ منصوبہ منظوری میرے وزیر بننے سے پہلے کہ جب میں اپوزیشن میں تھا. تو اگر ایک سپورٹ سٹی بنی ہے تو کیا کوئی جوا خانہ بنا ہے؟ کیا کوئی وہاں پہ ڈین بنا ہے کرمنلز کا؟ وہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ہے. اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہے تو یہ آپ اعتراض کریں کہ جی یہ چھوٹا بنا بڑا بنا, لیکن کیا جب پاکستان آج ایک بھی میڈل نہیں کہیں سے جیت سکتا, ہمارے ہاں سپورٹس انفراسٹرکچر کا اتنا ڈیفیسٹ ہے کہ ایک منصوبہ جو بنا اس پر بھی آپ نے سارے افسروں کو مجرم بنا کے یہ حال کر دیا کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں کوئی بندہ 10 روپے کی فائل کے اوپر آج دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کیا یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ یہ اس کا نتیجہ ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ملک جو ایک انتظامی طور پہ مفلوج ہو جائے کہ جس میں کوئی افسر کسی فائل پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہ ملک آگے چل سکتا ہے؟ تو اس قسم کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ ایک سیاسی انتقامی ایجنڈا یا ایک پولیٹیکل کارڈ تو ہو سکتا ہے, لیکن یس وی آل بلیو کہ دیر شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ اکاؤنٹیبلٹی, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی, اور جو بھی پاکستان کے وسائل کو لوٹنے میں ملوث ہو اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. دس از آر اسٹیٹڈ پوزیشن. لیکن وی شوڈ ناٹ یوز کرپشن ایز اے پولیٹیکل سلوگن اونلی ٹو وکٹمائز آر اوپوننٹس, کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی نااہلی پر پردہ ڈال سکیں یا لوگوں کی توجہ ہٹا سکیں. آئی ایم سوری, آپ کو یہ بات ہنسی تھی اس لیے ذرا تفصیل سے. Thank you. We will have another set of 3 questions. First over there, then over here, and over there. Assalamu alaikum. Kindly share your name and the question to whom you are addressing. My name is Malik Shahriyar, and my question is to Federal Minister Mr. Ehsan Iqbal. Sir, aapki speech or address sun ke sir mujhe bahut acha laga, because I always think, sir, that in Pakistan what we are missing is awareness about economic issues. Sir, jis tarah aapne stats bataye, sir ye stats to it's like we are in a state of war, economic war. اور سر نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کرائسس سچویشن ہوتی ہے اس کے اندر قوم کو جو ہے بتایا جاتا ہے, اپڈیٹ کیا جاتا ہے, بٹ ہمارے یہاں پہ سر بیسک کانسیپٹس کا لوگوں کو نہیں پتہ, لوگ نیریٹو سیٹنگ کے اوپر زیادہ جاتے ہیں, جو بھی ویڈیو ان کے اوپر بلیو کر لیتے ہیں. اب سر جیسے فار ایگزامپل ایک پارٹیسپینٹ ہے, انہوں نے کہا کہ جس طرح PMLN کے جو ہے کرپشن کی ہسٹری. Can you have the question? یس سر, میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو سر ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا
Okay. Let's go for the second question. This side. मेरा सवाल डॉक्टर इकरामुल हक से है और मैं मिनिस्टर साहब के भी इस पे कमेंट्स चाहूँगा। सवाल ये है कि जिस तरह बजट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस प्रोवाइडेड हैं, इसी तरह क्या हम इकोनॉमिक 10 इयर्स विजन के लिए या 10 इयर्स बजट के लिए हम क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रोवाइड नहीं कर सकते कि जिनको चेंज करना विदाउट अ 2/3 मेजॉरिटी पॉसिबल ना हो, ताकि एक चीज़ जो है वो कोई चाहे भी तो कम से कम उसको चेंज ना कर सके। मेरा जो सवाल है उसका पहला हिस्सा डॉक्टर इकरामुल हक से और दूसरा हिस्सा मिनिस्टर साहब के लिए ये है कि जब इनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर वो इसको कैसे करेंगे? Our third question, Dr. Sir. Sir, I am Dr. Rafiq. Sir, मेरा question any panelist can अगर आप उसमें देना चाहें, तो ये बेसिकली डिजिटल सॉवरेनिटी के बारे में है। हम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह CPEC की बात की, उसमें इकोनॉमिक कनेक्टिविटी है, रीजनल कनेक्टिविटी है। अगर आप रिकॉल करें तो हमारे मैरीटाइम राइट्स भी पहले नहीं थे, लेकिन जब इस पे काम हुआ तो हमें काफ़ी वो उस पर ब्रेक थ्रू मिला। तो अभी जो डिजिटल सॉवरेनिटी है, इस पे काम करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पे भी, अवेयरनेस लेवल पे। से जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं, वो अगर उनको हम अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वी कैन गेट लॉट ऑफ रेवेन्यू, और उनको भी और वाइस वर्सा पाकिस्तान को भी। और स्पेशली जिस तरह हम CPEC की बात करते हैं, अगर उसमें रीजनल इकनॉमिक कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल कनेक्टिविटी को भी लिंक करें तो ये बहुत अच्छा होगा। Thank you. Sir. Sure. मैं क्विकली आंसर करके आपसे इजाज़त दूंगा, चूँकि एक और मीटिंग में जाना है, वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जी। Arun Sharif Saab. So he mentioned depoliticization of institutions like Board of Investment and Planning Commission. कि ये government के पास की बात नहीं है, it's the bailiwick of experts. So it was a very interesting and innovative idea by him. I would like you to comment on that. I was a politician. I headed Planning Commission for 5 years, and I can debate my performance on any forum against any technocrat's performance at Planning Commission. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके पास जो एक फीडबैक होती है वो, लेकिन ये मकसद है कि टेक्नोक्रेट्स को मौका मिलना चाहिए। हमने प्लानिंग कमीशन में उस वक्त पाकिस्तान के बेहतरीन जो प्रोफेशनल्स हैं, कुछ को लम से, कुछ को कराची स्कूल ऑफ बिज़नेस से, कुछ को और मुख्तलिफ़ जगहों से लाकर मेंबर्स के तौर पे लेकर आए। हमने यंग पाकिस्तानीज़ को मौका दिया, यंग डेवलपमेंट फेलोज़ के तौर पे इंगेज किया। इसी तरह जो पाकिस्तान की प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ कनेक्ट किया, तो उनकी इनपुट आती है। लेकिन जो मुल्क की कामयाबी है उसका इन्हिसार पॉलिटिकल इकॉनमी के फ़ैसलों पर होता है। वो मुल्क कामयाब है कि जो पॉलिटिक्स और इकॉनमी की कपलिंग को ठीक बना लेता है। आप अगर मुल्क की पॉलिटिक्स को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया के बेहतरीन नोबल प्राइज़ विनर्स ला के यहाँ पे प्लानिंग कमीशन, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में और फाइनेंस में बिठा देंगे, मुझसे आज लिखा लें, दे विल फेल। वो कामयाब नहीं हो सकते। और जब आपने रिफॉर्म्स करनी है तो आपको जो ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट चाहिए, एक टेक्नोक्रेट का तो ड्राइवर शायद उसके कहने पे वोट नहीं डालता तो वो क्या लीड करेगा या वो क्या पब्लिक सपोर्ट जो है वो लेकर आएगा। तो ये एक कपलिंग है कि टेक्नोक्रेट्स का भी रोल है, पॉलिटिशियंस का भी रोल है, और ये मिलकर एक टीम के तौर पे काम करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि हम उसमें कोई डिवीज़न लेकर आएँ। जो मोबिलाइजेशन की बात की, आई एग्री, आई थिंक देयर इज़ अ नीड कि वी नीड टू क्रिएट ग्रेटर अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल ऑफ द इश्यूज़, सो दैट एक ज़्यादा अच्छी उसमें हमें वो रिफॉर्म सपोर्ट मिल सके। जो बात हुई कि प्रोटेक्शन की, देखिए जब 98 में मैंने विजन 2010 किया तो उस वक्त हर जगह यही कहता था कि जी आप इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के जाएँ ताकि इसकी कंटिन्यूटी हो। तो मैं उन्हें कहता था कि यार हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई गारंटी नहीं है, तो उसके अंदर कोई चीज़ जो लिख के जाएंगे उसकी क्या गारंटी होगी। मेरा ख्याल है कि सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अब इसकी ओनरशिप आवाम को देनी चाहिए, ताकि अगर लोगों में उसकी ओनरशिप आ जाएगी तो कोई भी जो हुकूमत आएगी वो उसको मजबूर करेंगे कि उस एजेंडे को वो फॉलो करें। और इसीलिए
اب ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک چیمپئنز آف ریفارم کے طور پہ نیٹ ورک کریٹ کریں جو ٹاپ پاکستانی مائنڈز کا ہو, ٹاپ پاکستانی پروفیشنلز کا ہو, اور اس پورے ایجنڈے کی اونرشپ ان کو ٹرانسفر کر دیں تاکہ کل کو اگر کوئی پولیٹیکل چینج بھی ہوگی تو یہ لوگ اپنا اثر اور اپنا پریشر کسی بھی حکومت کے اوپر ڈال کے اس کو واپس اس راستے پہ لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی رہ تو نہیں گیا سوال؟ جی جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ جی. Okay. I think we were talking about the digital sovereignty. If Dr. Chauhan can respond to it, and then the tax question, Dr. Ikram. The digital sovereignty. What is? Sir. جی تھینک یو اباؤٹ دس ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی. میرا خیال ہے کہ اس وقت جب کہ ہم 5G میں جا رہے ہیں, وی نیڈ ٹو ری تھنک اوور پریپریشن فار دا نیکسٹ ڈیجیٹل ایرا. میرا 2-3 کنسرنز ہیں اس میں. پہلا کنسرن یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک پاکستان میں اپنا کوئی کلاؤڈ سرور ہوسٹنگ نہیں ہے. ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا جو کہ, اور اس سے مراد یہ نہیں کہ اسٹریٹجک اداروں کے پاس نہیں, ان کے پاس تو ہے, لیکن پبلک ڈومین میں ہمارے پاس کوئی ایسی کلاؤڈ سرور ہوسٹنگ نہیں ہے. ہمارا سارا ڈیٹا جو آئی کلاؤڈ پہ, ون ڈرائیو پہ یا اور مختلف جو امریکن سروس پہ ہوسٹ کیا جاتا ہے, اس کی سیکیورٹی کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کو ہم آگے کیسے لے کے چلنا ہے. انٹرنیٹ آف تھنگس پہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت آپ کی جو نئے ماڈرن ڈیوائسز آ رہے ہیں ان کی جو سیکیورٹیز ہیں, فار ایگزامپل آپ اپنے گھر کی ساری لائٹس جو ہیں ان کو اگر آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے یا اپنے اے سی کو یا کسی اور چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے موبائل فون کا سیکورٹی وال جو ہے وہ تو سارا کا سارا ہوتا ہے اپڈیٹ, لیکن ایک مائکرو ویو کا یا ایک اے سی کا کیا سافٹ ویئر جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپگریڈ ہو رہا ہے, وہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے. اس کو دیکھنا ہوگا. اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو سارے میں ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک سوشل میڈیا پہ, انٹرنیٹ پہ جو ہاکس نیوز ہیں, جو رومرز ہیں, ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کی ویریفیکیشن کا میکنزم کیا ہے. اس وقت آپ کوئی بھی ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلن مسک نے اسی لیے ٹویٹر کی ابھی تک جو اوورٹیکنگ تھی وہ ڈیل سسپینڈ ہے, جو کہ اس پہ جو آپ کے باٹس ہیں جو کہ کوئی بھی ٹرینڈ سیٹ کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کسی بھی ٹرینڈ کو ختم کر سکتے ہیں. جب ان کی اتنی زیادہ پریزنس موجود ہے تو آپ کتنا زیادہ اس پہ انحصار کر سکیں گے. سو دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو فار اوور نیکسٹ انڈسٹریل ریولیوشن in order to embark upon it, in order to remain connected through digital connectivity. I agree with this thing in principle, but I would say that we need to do a lot of homework in order to get benefit of it. And I'm sorry I have to rush ji, mujhe I had a meeting at 1 o'clock جو بار بار مجھے کالز کر رہے ہیں. نہیں سر بیٹھے نا, 3 بجے سر آپ نے ایک سیمینار. Dr. Sahab, the response to the tax question, and then we will have the last round of questions. جو ہم نے بات کی ہے وہ بڑی سادہ ہے کہ ایک آرٹیکل 144 ہے اور 156 ہے, اس کے تحت ہی آپ کو کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے صوبائی اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ مل کر چاہیں تو ایک دوسرے کو ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی کے لیے بھی اور لا میں فریگمنٹیشن ختم کرنے کے لیے بھی مینڈیٹ دے سکتی ہیں. سو اس کے اندر تو کوئی ایسی آئین کے اندر کوئی ہمیں بنیادی 2/3 میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک بڑا سمپل فارمولہ ہے. جی تھینک یو. Ladies and gentlemen, we have the last round of questions over there, and last one over there. Assalamu alaikum. I am Bilal Abdul Nasir from National Institute of Maritime Affairs. Wonderful discourse, I must say.
Sir, the question is? So the question, more than a question, it is just a remark, and if somebody can, from the panel, would like to respond to this, that why are we not focusing towards our maritime potential of the country? Okay. Question number 2 over there. Mr. Sharif, sir, your recommendations may be in good faith, but they advocate for less regulation and more power to private entities. This translates to decreasing welfare and large income gap. How do you respond to that? Thank you. Okay, thank you. And over there, the last question for the session. My name is Mohammad Atif, and my question is to Mr. Sharif. Why we are not working on technical and skillful education for Human Development Index that will establish self-sustainable economy? Thank you. Would you respond first or? Yep. No, your choice. जी, thank you very much. देर हो गई है, लोगों को lunch भी करना है. But couple of comments I would like to respond. एक तो आपका सवाल जो constitution वाला था ना, I think जब तक एसन का भी उनका जो जवाब था कि ओनरशिप वाइडन करनी है, ओनरशिप वाइडन होते बहुत वक्त लगता है और इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. जब ट्रस्ट डेफिसिट ज़्यादा होता है तो वो ओनरशिप जो होती है न्यूट्रल नहीं रहती, जो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी की वो जो बात कर रहे थे. तो जिन ममालिक ने किया है, मैंने बांग्लादेश में हसीना वाजिद के साथ एज वर्ल्ड बैंक डायरेक्टर काम किया है, तो एक तो है ना कि आप डंडे से कर लें, देयर इज़ नो ओनरशिप. मैंने बहुत साल पहले सिंगापुर में ली कुआन यूसुन से पूछा था कि आप कंसेंसस कैसे बिल्ड करते हैं अपनी कैबिनेट में. सो डू यू टॉक टू एवरीबडी, इज इट एन एंग्लो सैक्सन मॉडल? उन्होंने कहा जी कंसेंसस, आई एम द लीडर, आई टेल देम व्हाट टू डू. अगर वो नहीं मानते तो मेरा मतलब है बात खत्म हो गई. बट ऑन सर्टन थिंग्स यू रियली पीसेस ऑफ पेपर और कॉन्स्टिट्यूशन और कानून नहीं चाहिए, लेकिन हमें स्पेस क्रिएट करनी है जो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करे. लेट हफीज़ कारदार साहब जो थे, क्रिकेटर भी थे एंड थिंकर थे, उन्होंने मुझे अब एक दफ़ा कहा था कि एक वक्त आएगा कि तुम 7 लोग नहीं ढूंढ पाओगे जिनको लोग कहेंगे ये क्लीन है एंड वी ट्रस्ट देम. वी नीड टू पॉन्डर that can we inspire confidence in what we are trying to do. This is a critical question. मैंने जी आपके मेरीटाइम स्ट्रक्चर पे एक मेरा छोटा सा कमेंट है. देखिए, मेरीटाइम स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर उसको मैनेज कर रहा है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री भी है, सूबा भी है, नेवी भी है. जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वी अगेन नीड टू लुक एट ए स्ट्रक्चर विच क्रिएट स्पेस to develop these things. जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तो वो हर बंदा अपने पावर स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने लग पड़ेगा. ठीक है ना जी? सो ये आपको इस पे सोचने की ज़रूरत है. जो आपने प्राइवेट सेक्टर कहा कि भाई प्राइवेट सेक्टर के पास तो है ही कुछ नहीं, वो जो आप इक्विटी की बात कर रहे हैं, दैट इज़ अ स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट इज़ टू मच सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट. So if we look at other countries, we need to create a balance. I understand that private sector का काम welfare और equity नहीं है, but private sector का काम जो है वो तो करने दें. लेकिन हम मिनिस्टर साहब ने मिसाल दी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 30 साल से I'm working with him. I quote and that will explain. आया हम ये infrastructure का network, I wish he was there again, इसलिए बना रहे हैं कि लोग कोयटा से आके लाहौर में कढ़ाई खाएं. Let me be very open. यहाँ हम इसलिए बना रहे हैं कि फ्रेट जाए, मार्केट्स कनेक्ट हो, रेवेन्यू जनरेट हो. जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है और सड़क है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एन इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स वाइब्रेंट मार्केट्स. एक अच्छी सड़क जो है वो एक अमीर आदमी की लग्जरी है कि जी मैं जहाज़ की बजाय कार पकड़ता हूँ, लाहौर पहुँच जाऊँगा. सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो स्टेट खर्चा कर रहा है, उसका टेकर कौन है. दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, दैट हु इज एक्चुअली द टेकर
out of that infrastructure. अब CPEC है, मैं तो खुद उसको lead करता रहा हूँ industrial cooperation. We need to evaluate कि economic benefit वहाँ से कैसे निकालना है, ना कि हमने सिर्फ फीता काटना है ना. This is my point on that. आपका सवाल था जी, again can you, मेरे से आपने पूछा था, just remind me. जी ह्यूमन रिसोर्स और टेक्निकल एजुकेशन, देखिए उसके ऊपर इनिशिएटिव्स तो हो रहे हैं, लेकिन आपको बड़ा डीपली फ्यूचर ऑफ जॉब्स को समझना पड़ेगा. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. मैं इमरान खान साहब के साथ चीन के दौरे पे था, तो हम हुआवी के चेयरमैन को मिल रहे थे. मैंने जो उनको स्लिप्स दी थी, या वो पॉलिटिशियन है, वो और तरह से सोचते हैं, उन्होंने कहा कि आप हमारे मुल्क में आके अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को असेंबल क्यों नहीं करते, हमारे पास यूथ भी है, टेक्निकल एजुकेशन भी है. उन्होंने सिर्फ एक बात की, उन्होंने कहा जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, जो मैं काम करता हूँ, उसमें मुझे 1 मिलियन सेलफोन असेंबल करने के लिए 8 आदमी चाहिए. फ्यूचर इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्यूचर इज रोबोटिक्स, जो इंडस्ट्री का है. वी गॉट टू वेरी केयरफुली थिंक कि स्किल्स तो देनी है, लेकिन ऐसे देनी है कि लोगों को जॉब्स मिल सके. अब जो सऊदी अरब है, एशियन कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान से ह्यूमन रिसोर्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन लेबर सारी ऑटोमेट हो गई है. सो वी नीड टू लुक एट व्हाट स्किल्स विच कैन सेंड अस फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट स्किल्स विच कैन हेल्प आवर प्रोडक्टिविटी, not necessarily the plumbers and technicians and drivers and आप देखिए, मेरा खुद आई ओपनिंग, मैंने पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट बोर्ड बनाया था शहबाज शरीफ साहब के साथ आज से कोई 8-10 साल पहले. आयरॉनिकली मैंने असद उमर को उसका चेयरमैन लगाया था, एंड इट वर्कड वेरी वेल. एंड आई मस्ट गिव क्रेडिट कि शहबाज शरीफ ने एक दिन भी हमारे काम में इंटरफेयर नहीं किया था. बट वो ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज, व्हेन आई डिड अ सर्वे ऑन वुमेन कि आपको क्या स्किल चाहिए, 80% ऑफ वुमेन जो थी लो इनकम की, उन्होंने कहा जी हमने ब्यूटी पार्लर खोलना है, क्योंकि वहां पैसा है. इंसेंटिव स्ट्रक्चर ऐसा है कि मार्केट वहां रिवॉर्ड कर रही है. उन्होंने कहा जी हमें कंप्यूटर दे देंगे, आईटी कर देंगे, उसमें रिवॉर्ड नहीं है, आप हमें स्किल दें, हम ब्यूटिशियन कैसे बन. सो यू गॉट टू सर्टनली लुक एट मार्केट थिंग्स एंड ड्राइव द मार्केट कि हमारी प्रोडक्शन में आ सके. इट्स ए ट्रेडिंग इकोनॉमी जहां पैसा है. बाबर अली साहब जैसा बड़ा बिजनेसमैन जो पैकेजेस लगाता था, वो पैकेजेस मॉल बनाता है. यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट कि हम ट्रेडिंग में फंस के रह गए हैं. जब तक इंसेंटिव स्किल के वहाँ नहीं जाएंगे और हमें ह्यूमन रिसोर्स को फ्यूचर और जॉब से कनेक्ट करना है. दिस इज माय हम्बल रिस्पॉन्स जी. मैनी थैंक्स वंस अगेन जी. आपका सवाल जो इंस्टीट्यूशंस पे था, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पॉलिटिशियन ऑफ एनी पार्टी टू लेट गो. That's what power is. I will only say that. Just a short answer to this question, and building on what Sir Harun Sharif said, responsible consumption. So the beautician example. Economics, I said, is a branch of philosophy, and therefore it translates into culture. What sort of culture do you live in? It is a conspicuous consumption, shokhi awam. Look at the facades of houses in Lahore versus in Delhi. The ones in Lahore have larger facades. In Delhi, it might be beautiful on the inside, but not necessarily on the outside. We are always trying to one-up one another in this society, and that is not a productive basis of forming economic life. If the beautician is the one that they're interested for a reason, because of the incentivization, as Madam said before. So the distortion in culture cannot have responsible consumption. It's just not attractive enough as an idea. Renewables and all these things are second-order effects once you recognize that trying to one-up the person next door is not worth a life worth living. It's not even an Islamic way of living. For example, I invested in solar last year for my house. My bill during this Bijli ka Boran was 300 rupees last month. You think about the future like that. So don't think about one-upping, but thinking about what really makes me happy. Allah ko aage jaake jawab khud dena hai. So in solitude, do it yourself and live for yourself in a manner that is productive and fulfilling. That is economic life in a shorthand. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. I will now request President IPRI for his vote of thanks.
Once again, Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I'll be a little unconventional in winding up because normally it is the summary which is presented at the end of all the speakers. I'll not repeat what they have said. I just have two things to do. Number one, thank them again. They are one of the best brains we have from the country, and we could bring them here. And this is not the end. This is a new beginning. As I said earlier, we will actually go into shorter and more focused discussion of various issues which come up from here. And that will be followed for all the seminars which we plan to do. I enumerated this at the beginning, 12 of these. What the minister said about being the generation which is kind of embarrassed for what we have done to our country. I think we should not be dismayed. We have a lot of hope in our country, the resources, the youth, and everything. The only thing we need to do is put our house in order, look into our own selves, our follies, and try to correct these. सादी बात है, मैं तनख्वाहदार हूँ. जब मेरा खर्चा मेरी आमदन से बढ़ जाएगा तो मेरे लिए मुश्किलें पड़ेंगी. अगर मैं कर्ज़ा लूँगा बैंक से, किसी से, उसकी किस्तें होंगी, फिर किस्तों पे किस्तें, और यही हाल हमारा है. जब तक हमारा खर्चा आमदन से कम नहीं होगा, ये हम इसी प्रॉब्लम में रहेंगे. लास्ट पॉइंट of the internal reconciliation, that is the most important point. We all need to sit together, whether it is the political parties or others. Harun Sharif साहब अभी informal discussion में कह रहे थे कि 12 parties are already there in the government. 12 पार्टियां तो already हैं ना, तो वो तो consensus कर लें, 13वीं 14वीं भी शायद आ जाएगी बीच में. मुझे यहाँ पे एक example याद आ गई वेटिकन सिटी की. वो जब उन्हें पोप बनाना होता है तो अंदर बैठ जाते हैं सारे, और कई दिन लग जाते हैं, बैठे रहते जब तक वो वाइट धुआं बाहर ना आए, या लोया जिरगा देख लें या कुछ भी देख लें. Actually, our political leaders, the masters, the decision makers, they need to sit together and sit long and come out only when they have found a real recipe. I have multiple names which I could take, but basically it is the executive director Abid Hussain kahin chale gaye hain, and his team, director research Naveed, our chair economy who has been the main focal person of this, and host of people who are sitting around us, the girls, the boys, whose names are flashed here. I am very grateful to you. Without you all here, the event wouldn't have taken place or wouldn't have been successful. Habib Saab, आपकी टीम, शाहिद साहब, आप लोगों ने बहुत काम किया. Thank you so much, everyone. And now I request you all, before we move for the lunch, I think we have to present the shields and make a group photo. So be patient for another 4-5 minutes, and then we go for the lunch. Thank you so much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please bear with us. I will now request President IPRI to kindly present mementos. And starting from the order, I will request him to present the first memento to Mr. Harun Sharif. I'll digress from the order of presentation since we have the only female on the panel. I will request President IPRI to kindly present the second memento to Ms. Maha Rahman. Thank you very much. Reverting back to the order, I will now request President IPRI to kindly present a memento to Dr. Usman Johan. Finally, I will request President IPRI to kindly present the memento to Dr. Ikramul Haq.
will now request all the speakers to kindly join President IPRI for the group photograph. Mr. Stand here, please. Yes. I would also request Director of Research. Ladies and gentlemen, thank you so much. This brings us to the end of today's seminar. Please join us for